السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور سنڈے اٹس اے فیملی ٹائم، تو مدرار فیملی آپ کے ساتھ جو ہے وہ آج شو پہ موجود ہے، اور ٹاپک بہت ہی آج کی ضرورت، اور شیخ صاحب ہمیشہ سے اس پہ بات کرتے آئے ہیں۔ آپ کو دنیا بھر میں آپ دنیا گھوم لیں، آپ لوگوں سے کچھ والنٹیئر کرنے کا بولیں کہ آپ یہ کام کر لیں فری میں، آپ یہ کام کر لیں فری میں، لیکن اکثر لوگ اس سے جو ہے نا پیچھے ہٹ جائیں گے کچھ وقت کے بعد۔ لیکن ایک قوم مستقل مزاجی کے ساتھ ایک کام فری میں والنٹیرلی ضرور کرے گی، وہ یہ ہے کہ لوگوں سے اگر آپ غم سننے جائیں گے نا، لوگ اپنا غم آپ کو ضرور سنائیں گے، پریشانیاں ضرور سنائیں گے، دکھ ضرور سنائیں گے، مصیبتیں ضرور سنائیں گے۔ ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا، ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ مشکل ہے۔ کووڈ تو ابھی آئے، اس سے پہلے بھی 10 کووڈ گزر چکے ہیں، کووڈ نما چیزیں گزر چکی ہیں، تو لوگ یہ کام جو ہے بھرپور کرتے ہیں۔ تو اسی لیے آج شیخ صاحب نے یہ ٹاپک چنا کہ کیوں نہ لوگوں کے غموں کا ازالہ کیا جائے، بے درد سہاروں کا، درد مندوں کا سہارا بنا جائے، جن کے دل میں تکلیفیں ہیں، جن کی زندگیوں میں مشکلات ہیں، ان کی مشکلات کا ان کو حل دیا جائے، اور چاہے غریب ہو، چاہے امیر، چاہے پریشان ہو، چاہے مشکلات میں ہو، مصیبتوں میں ہو، سب کے لیے سب کی ایک آواز بن سکیں۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے محترم شیخ عاطف حفیظہ اللہ۔ شیخ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ عوام آپ کا انتظار کر رہی ہے اور آپ سے سننا چاہتی ہے اپنے زندگی کے مشکلات، مصیبتیں، انگزائٹی، ڈپریشن، اور سکون کی تلاش کے اندر جو ہے وہ آپ کی جیت کی تلاش کے ساتھ وہ سکون کی تلاش بھی جو ہے وہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو آپ بتائیں، سب خیریت؟ کیسا رہا آپ کا یہ والا ہفتہ؟ اچھا تھا ماشاءاللہ سے، الحمدللہ۔ پوچھیں جی عدیل بھائی، آج کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ ویسے ہمارا یہ ٹاپک اس لیے بھی ڈیسائیڈڈ رہا ہے، اس ہفتے میں نے کسی کا غم بہت قریب سے دیکھا، اللہ اکبر، اور کسی کی بے قراری دیکھ کے میں رو پڑا اس کے اوپر دل پہ۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ہماری اپنی زندگی بھی کم تکلیفوں سے نہیں گزری، لیکن یہ درد نے مجھے بہت ہلایا اندر سے۔ اینڈ جب میں نے اس کو تھوڑا ٹائم اسپینڈ کیا، تو میں دیکھ رہا ہوں وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں گر رہا ہے، تو وہی اپنے تار ہل گیا میرے گیا۔ ہم سارے اسی طرح ہی تھے۔ اللہ نے ہمیں دین کی طرف دعوت بھی ایسے ہی دی تھی، وہ آپ وقتی ہماری انسپریشن رہے ہیں نہیں ہمیشہ آئے، سے، یہ بات نہیں ہے، ماشاءاللہ میں سے۔ انسپریشن، ہماری انسپریشن بڑے لوگ تھے، لیکن اس کا جو نا دل، وہ اٹ ریئلی بادرڈ می، اینڈ اس لیے میں نے میسج کیا ہمارے گروپ پہ کہ انگزائٹی اور ڈپریشن کو میں اپنے قوم کے لوگوں کا درد اس ہفتے ضرور ڈیفینیٹلی جتنا کر سکتا ہوں۔ میری سب سے گزارش ہے، پورا ہاؤس جو مجھے سن رہا ہے، اپنے جتنے یاروں دوستوں اور فیملی ممبرس کو ٹیگ کر سکتے ہیں۔ آج ہم ایسی باتیں کریں گے جس سے I want to save my people, Deal, and انشاءاللہ۔ I want to save my country. I want to save my people. I can't see them die like this. تو ابھی ہم یہ ڈسکشن بھی پہلے کر رہے تھے، یہ سوسائڈ اتنا کر رہا تھا یہ۔ نہیں شیخ، اس سے پہلے تو میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا بتاؤں کہ لائک آپ کا سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں تو 80% جو ہمارے پاس کوئریز آتی ہیں وہ ساری ڈپریشن انزائٹی سے ہوتی ہیں کہ شیخ ہم ڈپریشن سے کیسے نکلیں، یا ہمیں غم کیسے بھولیں، یا انزائٹی سے کیسے نکلیں۔ 80% کوئریز ہماری اسی چیز کی ہوتی ہیں۔ چلے، یہی میرے لیے اتنی اعزاز کی بات ہے کہ میرے قوم کے لوگ جو ہیں، میرے کلیجے کا جو یہ میرے جو حصہ ہیں، میرے لوگ، مائی کنٹری، مائی پیپل، مجھ جیسے نالائق انسان کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ میں ان کی اس تکلیف کو ایڈریس کر سکوں۔ ٹو دا انٹائر کنٹری، ٹو مائی انٹائر پاکستان اینڈ مائی اوورسیز پاکستانیز، ٹوڈیز ٹاک شوڈ بی آن لوگوں کے ڈیپر کرسٹ کا چھپا ہوا وہ غم، وہ تکلیف، وہ بے قراری جس نے ان کو دنیا میں جینا ان کا دشوار کیا ہوا ہے۔ That is what I want to talk today. I'm a bit emotional as well. Definitely the topic is emotional. You are emotional. You've gone through a journey. ہم سب گزرے ہیں۔ Everybody has gone through some journey. جو ساحل پہ کھڑا ہے اس کے لیے بھی آج میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ ٹھیک ہے تقریریں میں نے ساحل پہ بھی سکون نہیں، یہ کہنا کہ جو کشتی لے کے چلا گیا آگے اس کو سکون نہیں ہے،
ساحل پہ بھی سکون نہیں. یعنی ساحل بھی جو پہنچنے والا ہے نا اس نے بھی کوئی انیشیٹو لیا ہے, وہ جو گھر پہ بیٹھا ہے اس کو بھی سکون نہیں, جو کہیں پہ جا کے بیٹھ جو وہ کہتے ہیں نا موت بھی پہنچ جائے گی کہیں بھی بیٹھ, یہ سکون جو ہے. اچھا بات میں نا آج صرف سکون کی نہیں کرنا چاہتا, میں نے اصل میں اس کی جو گھبراہٹ دیکھی ہے نا اس انسان کی, میرا کلیجہ پھٹ گیا اس کا. بہت مجھے دکھ ہے ابھی, پتہ نہیں شاید کامنٹس میں آ رہا ہے شیخ اس کی سٹوری ضرور شیئر کیجیے گا انونیمس ہو کے انشاءاللہ, تو اس پہ ہم میں چاہوں گا کہ آپ نہیں دیکھیں گے وہ جو بھی ہے, لیکن مجھے تکلیف ہوئی اس کی گھبراہٹ دیکھ کے. میں نے اس کو پھڑاتا ہوا دیکھا, میرے تو خود آنکھوں میں آنسو ہیں. ہم لوگ ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے کتنے تھوڑے سے چل موڈ میں تھے, لیکن ابھی پتہ نہیں اس کی بات مجھے یاد آئی ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوئی اس کو دیکھ کے. تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہوں گے کہاں پر, اور اگر میری آواز سے آج میری لوگ جو ہیں ان میں وہ ہمت حوصلہ آ سکے. ہم نے تو ہمیشہ اٹھایا ہے, تقریریں کی ہیں. ایک کامنٹ زندگی میں میں نے کہیں دیکھا کہ اس کی باتیں تو 10 منٹ سے زیادہ کی اوقات نہیں ہے ان کی, یہ شیخ عاطف کی باتوں کی 10 منٹ سے زیادہ کی کوئی حیثیت. تو مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا کہ میں گلی گلی کریا ملکوں کے گاؤں دیہاتوں کے چکر لگاتا رہا کہ ٹوٹے ہوئے لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, اور انہوں نے اتنی عجیب بات میرے بارے میں کر دی. تو میں اسی اطمینان سے سوتا ہوں رات کو کہ چل میری آواز سے میری قوم کے لوگ اگر سوتے بھی ہیں ایک سکون, یہ میرا صدقہ, یہی میرے لیے نجات کا باعث بن جائے گا کہ ایک اتنے ٹوٹے, وہ جو جملہ ہے نا کہ وہ بستر پہ لیٹ کے دل جو جو تیرا دل پھڑا کے جو تیری جو سینے اسے نکل کے, پتہ نہیں مجھے کتنے لوگوں نے کہا شیخ صاحب یہ کہاں سے آپ کو جملے آ گئے. تو جو گزرے ہیں حذیفہ وہی بیان کر سکتا ہے نا کہ وہ تیری ٹانگیں کاٹ جائیں گے, وہ چھرے, وہ دھوکے, وہ بے وفائیاں, وہ ڈر, اندر کا ڈر, جنہیں ڈر ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, جنہیں ڈر ہے آج اس ڈر کو انشاءاللہ گھر تک چھوڑ کے آئے گا قوم کا یہ بیٹا اور یہ خادم انشاءاللہ. آج اپنے لوگوں کے اس غم کو, ڈر کو ہم منہ دیں گے. پوچھیں عادل بھائی کوئی سوال ہے تو, ورنہ پھر میں اپنی بات شروع کروں. فرسٹ آف آل اگر آپ لوگ جو یہاں پہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے ایک عوام کی کثیر تعداد موجود ہے, دیکھیں اب کچھ شیئر کرنے سے گھبرانا نہیں ہے کہ اگر آپ شیخ صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, جسٹ لائک یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس کا ٹاپک جو ہے وہ چنا گیا کہ ایک شخص نے شیخ صاحب سے اپنا غم شیئر کیا, اور اس غم کی وجہ سے شیخ صاحب اتنے اس کے لیے انہوں نے اتنا فیل کیا کہ انہوں نے آج کا ٹاپک پورا اس کے نام کیا کہ امت کے کتنے لوگوں کے اندر اتنا ابھی غم اور مشکل اور پریشانی اور دکھ اور انگزائٹی اور ڈپریشن کے جو ہے مریض اور پریشان شدہ لوگ بیٹھے ہوں گے, ان کی آواز بننے کے لیے. تو آپ لوگ بالکل نہیں گھبرائیں, انشاءاللہ. کاؤنسلنگ ہے تو میں کر رہا ہوں, کاؤنسلنگ سیشنز تو آسٹریلیا, امریکہ میں ہر جگہ کرتا ہوں, لیکن مجھے تکلیف ہوئی اور میں بھی پک چکا ہوں. میں بھی کب تک کنٹین کروں, میرا بھی کلیجہ پھٹتا ہے کہ میں روز سنتا ہوں قوم کے کتنے میرے واٹس ایپ, میرا سوشل میڈیا سے جو مجھے میسیجز آتے ہیں, میرا کلیجہ پھٹنے کے قریب ہے کہ میں ابھی بھی خاموشی سے اپنی زندگی گزارتا ہوں, کوئی اوٹ پٹانگ بات نہ ہو کہیں, لیکن مجھے بہت تکلیف ہے. اس لیے آج ہم بات کریں گے ایک انسان جو خلق الانسان ضعیفہ ہے, جسے اللہ نے کمزور بنایا ہے, اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر جو لہریں ہیں طوفانوں کی, اس کی جو گوشت کے لوتھڑے کے اندر جو لہریں طوفانوں کی چل رہی ہیں, آج ان لہروں کو ہم انشاءاللہ تعالی, ان لہروں پہ بات ہوگی, ان طوفانوں پر بات ہوگی. اللہ اکبر, دس از گیونگ می گوز بمپس. چلے انشاءاللہ. میں رلانے نہیں آیا لوگوں کو, لیکن ہم یہ ضرور پہنچنے آئے. ہاں آج تو آنسو, ہمیں تکلیف ہے, ہمیں انسانیت کی تکلیف ہے. ایک انسان ہے, مسلمان ہے یا غیر مسلمان, انسان کے سینے میں درد ہے, اسے ایک تڑکتا ہوا دل ہی برداشت کر, اس کو فیل کر سکتا ہے. شیخ میں سمجھتا ہوں یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو گزرا ویسے. یہ بات نہیں ہے گزرا ہو یا نہ ہو, میری کوئی کہانی اتنی کوئی سپر کہانی نہیں ہے, لیکن ہمیں تکلیف ہے کہ کہیں کس کونے میں بیٹھ کے کوئی پکار رہا ہوگا کہ اللہ تیری مدد کہاں رہ گئی, متا نصر اللہ, متا نصر اللہ, اللہ مطلع نصر اللہ, تیری مدد کہاں رہ گئی, اللہ تیری مدد کہاں رہ گئی. یعنی اللہ کہتا ہے والذین آمنوا والذین والرسول والذین آمنوا معہ, جو انبیاء کے ساتھ لوگ تھے اتنا جھنجھوڑ میں تھے وہ کہ وہ بول پڑے متا اللہ تیری مدد کہاں رہے.
ایسے طوفان جو لوگوں پہ گزر رہے ہوں گے، چلو آج کیا کل میری سانس اگر بند بھی ہو جاتی ہے، آج کی رات تو جو ہے نا کوئی سکون سے سوئے گا نا، ہم بات کریں گے، ہم بتائیں گے بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بھائیوں، میری دوستوں، میری بہنوں، میری بچیوں کو، قوم کی بیٹوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، مرنا تو سب نے ہے، لیکن جیے تو کم سے کم اس شان سے جیے کہ ڈر بھی قدموں پہ آ کے اپنی اس کی جان نکل جائے کہ کسی شیر کے پاس آ کے آج مقابلہ ہوا ہے۔ الحمدللہ شیخ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کا سیشن جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کی آواز بن جائے، ان کے دلوں پہ مرہم کی مانند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا، اللہ تعالیٰ ہماری بات کرنا قبول و مقبول فرمائے۔ Let's start. Get up. People, we are starting with the show. ایک سب سے پہلی چیز، ہر انسان سکون کی تلاش میں، ہر انسان سکون چاہتا ہے، اس کے لیے کئی راستے اختیار کرتا ہے، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک سکون 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 اطمینان سیکھ کرتے رہتا ہے، طلب کرتے رہتا ہے۔ سکون ہے کیا؟ سکون وقتی ہے، دائمی ہے، مٹیریلسٹک ہے، یہ جو لفظ ہے نا عربی کا سکون، اس کا جو بیسک روٹ ہے نا وہ ہے سین کیف نون، سکن۔ اس کے پیچھے میم لگا دو تو یہ بن جاتا ہے مسکن۔ اس سین کاف نون کی بنیاد میں ہے جہاں حرکت ختم ہو جاتی ہے، حرکت اور اس کا ہلنا پھڑپھڑانا، اس کی موبلٹی یا اس کی وہ سیٹلمنٹ کو کہتے ہیں سکن، کہ وہ اس کو ٹھہرا دیتی ہے، قرار آ جاتا ہے اس میں۔ میم لگا دیں مسکن، جہاں پورے دن کی انسان کی ایکٹیویٹی آ کے ٹھہرتی ہے، مسکن گھر کو کہتے ہیں، لیکن سین کاف نون کے پیچھے مسکن، میم لگایا تو مسکن بن گیا۔ اسی طریقے سے سین کاف کے آگے یا لگایا اور پھر نون لگایا، سکین چھری کو کہتے ہیں، چھری جب گوشت پہ پھرتی ہے تو جانور کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ یہی سین کاف نون جو ہے سکن جسے ہم کہتے ہیں، ادھر سین کاف کے آگے واو لگائیں سکون، یا سکینت، سکینہ بھی اسی سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو قلب ہے نا، جو ایک حالت سے قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قلب کہتے ہیں حالت بدلنے والی چیز، انقلاب بھی اسی سے نکلا، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل۔ انسان کی نفسیات اور جو اس کے اندر کی سوچی اور اس کے خیال اور اس کے احساسات اور اس کے جذبات اور اس کے ادراکات، اس کے ایموشنز، اس کی ماضی کی باتیں، اس کا ویکیوم، اس کی کنفیوژنز، اس کے ڈاؤٹس، اس کے شک، اس کے شبہات، اس کا ڈر، اس کی امید، اس کا خوف، اس کی محبت، اس کا عشق، اس کا غم، اس کی خوشی، اس کا غصہ اور غضب، جب یہ ہلتا ہے تو انسان کا دل ہلتا ہے، اور اس حرکت کو بے حرکت کرنے کا نام ہے سکون، کہ اس کے دل کے اندر ٹھہراؤ آ جائے، حالات اور اندر کی دنیا کے بیچ میں ٹھہراؤ، حالات کے ساتھ الائنمنٹ ہو جائے، اس کے مائنڈ کی، اس کے ہارٹ کی، اس کی سوچ کی۔ اس کو کہتے ہیں سکون، کے دل جو ہے نا وہ اس کا چین، اس کا قرار، اس کی راحت، وہ سٹیبل ہو جائے۔ سوال اگلا اس پہ ضرور بنتا ہے یہ کہ وہ انسٹیبل کیوں ہوتا ہے؟ ایک بات تو ہے کہ سکون کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ، اور اسی دل کی اچھل کود کا نام بے سکونی، اسی دل کی چینج آف پوزیشن کا نام بے سکونی اور بے قراری، اسی دل کی چھلانگوں اور گلاٹیوں کا نام بے سکونی ہے، اسی دل کے غیظ ان کنٹرولڈ اور ان سیٹلڈ غصے کا نام بے سکونی ہے، ان کنٹرولڈ اور ان سیٹلڈ امید کا نام بے سکونی ہے، ان کنٹرولڈ اور ان سیٹلڈ فرسٹریشن کا نام بے سکونی ہے، ان کنٹرولڈ اور ان سیٹلڈ افکار اور سوچیں اور کنفیوژنز کا نام بے سکونی، بے یقینی کا نام بے سکونی، شبہات اور شک کا نام بے سکونی، غم اور غم کی کنٹینیوٹی کا کنورژنز، اس غم سے مثبت نکلنے کے بجائے منفی نکلنے کا نام بے سکونی،
یہ ساری اندر کی دنیا جو روح اور نفس اور التی فی الصدور، یہ جو ان دو سینے کے، یہ سینے کے اندر جو دھڑکتا ہوا دل ہے، اس کے اندر جو قرار نہیں آ رہا نا، وہ قرار کا نام سکون ہے. اس کا اپنی پوزیشن کے اوپر پھڑ پھڑانا یہ بے سکونی ہے. اس کا نام آپ انگزائٹی رکھ لیں، کیوریوسٹی رکھ لیں، ڈپریشن رکھ لیں، فرسٹریشن رکھ لیں، ڈس آرڈرز کہہ لیں، سائیکوپیتھی کہہ لیں. یہ جو بھی نام اس کو آپ دیں گے، پیچھے انسان کے مائنڈ کی سیٹلڈ پوزیشن نہیں ہونا، کہ وہ سیٹلڈ نہیں. اور سیٹل ہونے کا نام ہے سکن، مسکن، جہاں ہم گھر میں سیٹل ہو جاتے. سکین وہ چھری جو سیٹل کر دیتی ہے اس کو. تو اس دل کو سیٹل کرنے کا نام ہے سکون. باڈی کو سیٹل کرنے کا نام سکون نہیں ہے، دل کو سیٹل کرنے کا نام سکون. ایک بہت گہری بات کر دی آپ نے کہ اصل سکون جو ہے اس کا جو اس کی جو ڈومین ہے وہ دل ہے، وہ انسان کی ظاہریت نہیں ہے. لیکن اگر اس کو ویسے میں کاؤنٹر نہیں کروں گا کہ آپ ہمارے کھول استاد کے ہیں، کہہ رہے ہیں. لیکن عوام کیونکہ بڑی ہمارے پاس کافی قسم کا مکس کراؤڈ ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ پرسیپشن جائے کہ جو ظاہری پرابلمز ہیں، غربت ہے، ان امپلائمنٹ ہے، جاب کا نہ ہونا ہے، پیسے کا، معیشت کا مسئلہ ہے، تنگ دستی ہونا ہے، تو یہ بھی تو سکون کے منافی ہے، یا اس کا ہو جانا بھی تو سکون ہے. کہ اگر میری سیلری وقت پہ آ رہی ہے، یا میرے پاس میری وانٹس پوری ہو رہی ہیں، میری نیڈز جو ہیں وہ کور ہو رہی ہیں، مجھے کوئی کسٹمر تکلیف نہیں دے رہا، مجھے کوئی ظاہری طور پہ کوئی دشمن میرا جو ہے گھر کے پاس موجود نہیں ہے جو میرا امن چھین لے، تو یہ بھی تو سکون کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے نہیں کرتی؟ سوال یہ ہے کہ یہ تو تھرڈ کویسچن ہونا چاہیے تھا. پہلا یہ ہے کہ دل جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہے سینسز کے ساتھ. نظر، سمع، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم اذان لا یسمعون بہا. وہاں بھی اللہ نے کہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا. لا تعلمون شیئا، تم کوئی بھی علم نہیں رکھتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. تو دا سینس آف سینگ سے دل کے اوپر ایک اثر آئے گا. ٹھیک. دا سینس آف ہیئرنگ ول افیکٹ دا پوزیشن آف دا ہارٹ. سوچنا، سننا، محسوس کرنا، چھونا، ان حصے دل افیکٹ ہوگا. تو جتنی بھی چیزیں کائنات میں ایگزسٹ کرتی ہیں، دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اس کا دل پہ ایک اثر ہوگا. یا وہ اسے سکون دیں گی، یا اسے وہ بے سکون کریں گی، یا وہ اسے بیچ میں کہیں اٹکا کے رکھیں گی. تو پیسہ، دولت، یہ ساری باتیں بعد میں ہونی چاہیے. ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے کہ سکون کا تعلق پہلے علم کے ساتھ ہے. ایک علم کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے. علم جو وہ دیکھ رہا ہے، جو وہ سیکھ رہا ہے، جو وہ محسوس کر رہا ہے. اب میں سامنے ایک دیوار کو دیکھ رہا ہوں. اس دیوار سے میرے اندر کا پروسیس کیا اس دیوار سے لے رہا ہے، اسی کی بیس پر میرے دل کی حالت ہوگی، میرے مائنڈ سینسز ہلیں گی اس کے لحاظ سے. اگر میں اس دیوار سے خطرہ محسوس کر رہا ہوں تو وہ خطرے کی گھنٹی آن کرے گا. اگر اس دیوار سے میں کوئی مثبت چیز نکالتا ہوں، کوئی امید لیتا ہوں، تو دل اس سے مزید امید ہوگا، ہوپ فل ہوگا. تو اس سب کا تعلق سینسز کے ساتھ. جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، آنکھ کان دل دیے، لعلکم، تاکہ تم اس پہ اپنا ایک نظریہ بناؤ. تو سکون کا ایک تعلق نظریے، سوچ، عقل، پرسیپشن، علم کے ساتھ ہے. اور سکون کا دوسرا تعلق نیت، ارادہ، قصد، عزم اور انٹینٹ کے ساتھ. تو کانٹینٹ اور انٹینٹ صحیح ہوگا تو ہی انسان کے سینے کا درد، دل جو ہے وہ سکون دے ہوگا. اب آپ سوال کریں، آپ نے جو کیا ہے کہ ایک جو ظاہریت ہے، جو فزیکل obstructions ہیں، یا غربت ہے، ان امپلائمنٹ ہے، یا کسی دشمن کا زندگی میں آ جانا ہے، یہ بھی تو جو ہے سکون کے منافی ہیں. ہم نے یہ کب کہا ہے کہ انسان کے دل کے حالات یہ ظاہری دنیا سے نہیں جڑے ہوئے. ہم فرشتے ہیں کیا؟ صحیح. ہم کوئی فرشتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی؟ ہم کوئی فرشتے ہیں جس میں ڈیزائرز نہیں ہیں؟ ہم کوئی فرشتے ہیں جنہیں بھوک نہیں لگتی؟ ہم کوئی فرشتے ہیں جنہیں
اس طرح سے درد اور تکلیف نہیں ہوتا. ہم انسان ہیں بھائی, اور ہمارے انسان اور جسم کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے زندہ رہنے کی, اور کچھ ریکوائرمنٹ ہے لگزوریس اور پلیجرز کی, اور کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو ضرورت نہیں ہے لیکن بنا لی گئی ہیں. مائنڈ جس بھی پوزیشن کے اوپر کھڑا ہے, بیسک چاہیے ہو یا بیسک سے بڑھ کے چاہیے ہو. آج آپ کچھ زیادہ ہی خاموش نہیں ہو گئے؟ لقمہ نہیں دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیچ میں بولے نہیں. شیخ میں کلیریفائی کروا رہا ہوں یہی چیز کہ ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے. نہیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, مجھے بھوک لگے گی تو مجھے بھوک لگے گی, مجھے سواری کرنی ہے, مجھے چیزیں چاہیے, میرے گھر کے اخراجات ہیں, میرے گھر کے مسئلے مسائل ہیں, میں ایک انسان ہوں, میری ضروریات ہیں. پھر اس ضروریات کے بعد میرے اندر ایک دل ہے جس کی خواہشات بھی ہیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے خواہشات سے لڑنے کا درس دیں, ٹھیک ہے, میں اپنی خواہشات پہ صبر کرنے کا درس آپ کا اچھا ہے, لیکن میری بیسک نیڈز تو میری بیسک نیڈز ہے نا. میری بیسک نیڈز میں میری بیسک نیڈز کو لے کے بھی مجھے ڈر ہوگا, میری بیسک نیڈز کو لے کے بھی میرے اندر کنفیوژنز ہوں گی, بالکل میری بیسک بنیادی ضروریات کو لے کے میرے اندر خوف بھی ہوگا, میری بیسک بنیادی ضروریات کو لے کے میرے اندر سائیکوپیتھیز بھی ہوں گی. اور اگر میں بیسک سے اوپر جا کے ہو گیا ہوں تو میری لگژری کے ساتھ بھی میرا سکون جڑا ہوا ہوگا. میری تربیت کیسے ہوئی بھی ہے, میرا مائنڈ کیسے کنڈیشنڈ ہے, میرا دل کیسے سوچتا ہے, یہ میرے ماں باپ نے مجھے کیا سکھایا یا میرے تعلیمی اداروں نے مجھے سکھایا, اب تو میں وہی ہو چکا ہوں نا جو آپ نے میرے اندر ڈال دیا ہے. تو میرا دل نہیں مانتا بھی شاید اس بات کو, ایک عام انسان کے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ کی یاد میں تیرے دل کو اطمینان مل جائے گا. یہ شاید نہیں ہماری قوم کو بھی ہضم ہو یا کسی شخص کو بھی ہضم نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کا مائنڈ کنڈیشنڈ ہو چکا ہوا ہے کہ دل ہلتا بھی ظاہریت سے ہے, اور یہ حصی مٹیریلسٹک ورلڈ سے ہے, اور سکون بھی اس سے ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے کہ ایک قوم مٹیریل سے اپنا سکون جوڑتی نہیں تھی کبھی, یہ ماضی میں ہوا ہے. تو اٹ از آل آن دا تربیہ. کچھ لوگ آگ کے کوئلوں سے گزر جاتے ہیں اور انہیں درد محسوس نہیں ہوتا, کہ مائنڈ کنڈیشنڈ ہے اس وقت پین میں اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنے کے لحاظ. اور کچھ لوگ پانی پہ چلتے ہوئے بھی آگ میں رہتے ہیں, کچھ لوگ قیدوں میں بیٹھ کے بھی, وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ قیدوں میں رہ کے بھی جنتوں میں رہے. وہ کہتے تھے نا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ, میری جنت میرے سینے میں بستی ہے, باہر سے تم جتنی بھی جیلوں میں ڈال دو گے میرے سینے کی جنت کیسے چھینو. اور کچھ لوگ واقعی دنیا میں جنتوں اور باغات میں تھے, مگر ان کے سینے کے اندر, ان کی سائیکالوجی کے اندر وہ کسی اور تباہیوں میں گئے ہوئے تھے, تو اس لیے وہ بے سکونی تھی. ظاہریت کا دل پر اثر ہوتا ہے, میں اس کا انکار نہیں ہوں, دل اور مائنڈ کے اوپر, لیکن تربیت اور نرشمنٹ بتائے گی نا کہ وہ ظاہریت کتنا افیکٹ کرے گی کتنا نہیں کرے گی. کہ میں اس کا منکر نہیں ہوں, یہ باتیں یہاں پر کر کے بھوک درد پیدا کرے, بچے ہیں, بیوی ہے, بستر پہ بیمار پڑی ہوئی ہے وہ, یا بیمار پڑا ہوا, یا ماں باپ ہے. آپ مجھے یہ سبق کہیں گے نا کہ صبر کرو, مشکل ہے, مشکل ہے. میں آج تکلیف میں دیکھ کے آیا ہوں کسی کو 3 دن پہلے, تو میں نے یہ ٹاپک آگے سے آپ لوگوں کو کوٹ کیا. تو یہ کہنا کہ بھئی میں مین آف سٹیل بن جاؤں, میں مین آف سٹیل نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے تھے, تکلیف دی ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس انسان کو جس میں اللہ نے اتنا کمال رکھا تھا, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہتے ہیں مرد روتا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کتنا خونم خون کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دانت مبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد نہیں ہوتا ہوگا کہ میں تمہارا نبی, میں تمہارے باپ سے بھی بڑھ کر تمہاری میری حیثیت ہے امت کے, اور یہ تم نے باپ کے ساتھ کیا. تکلیف کس آپ کا انسان کو تکلیف ہوتی ہے عادل بھائی, لیکن اینڈ میں قوم کو اپنی پرسیپشنل ٹریننگ ہی کروائی جائے گی ان بلاؤں سے لڑنے کے لیے. فیئر انف. میں جو اس سے پورا آپ ایکسٹریکٹ کر کے آپ دے دیں جو اخذ کر رہا ہوں, میں عوام کے لیے بڑا سمپل فارم کے اندر پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ہم آگے چلیں. پھر سوال میں نے شیخ صاحب سے یہ کیا تھا کہ کیا ظاہریت پہ جو انسان کی مشکلات ہیں, جو اس کے معیشت کے مسئلے ہیں, صحت کے مسئلے ہیں, کیا وہ سکون کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں نہیں کرتے, یا پھر اگر وہ انسان کے پورے نہیں ہو رہے تو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی تم صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے ذکر اذکار کر کے جو ہے سکون پالو,
تو یہ کیا پریکٹیکل ہے نہیں. تو اس میں شیخ صاحب نے یہی کہا کہ میں ظاہریت کا منکر نہیں ہوں, یا پھر جو انسان اسباب سے جو سکون حاصل ہوتا ہے, جو ضروریات ہیں انسان کی یا بنیادی خواہشات بھی ہیں, اس سے جو ہے منکر نہیں ہے. وہ تو انسان کی پوری ہوں گی, اگر نہیں ہوں گی تو اس سے درد جو پیدا ہوگا, ظاہر سی بات ہے وہ انسان کا سکون جو ہے وہ ختم کرے گا. لیکن اگر ظاہریت کا یا سبب کا ہونا از اکول ٹو سکون ہے اور نہ ہونا از ناٹ اکول ٹو سکون ہے, اس کا شیخ صاحب نے جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ مجھ سے اگری نہیں کیا, اور ابھی آگے چل کے اس پہ انشاءاللہ ہم مزید شیخ صاحب سے کلیریفیکیشن لیں گے کہ اس سے جو ہے وہ کیا مراد ہے. صحیح چل رہا ہے, ٹینشن تو نہیں ہے کوئی؟ میں صحیح ہوں, آپ بتائیں لوگوں کے صحیح لوگ تو بھائی لوگ ملنا چاہتے ہیں آپ سے, اور جو ہے وہ لوگوں کی باتوں کو کس طرح ڈیل کریں, اور آگے چلیں گے نا, ہم آگے چلیں گے. بلائیں باہر نہیں ہوتی, بلائیں اندر ہوتی. جو من کی بلاؤں کے اوپر غالب ہو گیا وہ بڑی بڑی بلاؤں کو منہ دے سکتا ہے آگے. کہ کیا آپ کو, تو یو ہیو ٹو کانکر یور سیلف فرسٹ ٹو کانکر دا ورلڈ. پہلے آپ نے اپنے آپ کو جیتنا ہے, اور آپ کا اپنا آپ کاٹ دے گا, آپ کو چیر دے گا اندر سے, گرا دے گا آپ کو اس دنیا کے اندر, لیکن کھڑا نہیں ہونے دے گا. کیونکہ آپ نے اور میں نے ہی اپنے آپ کو, اٹس اے وار بٹوین بوتھ, ہمارے اندر ہی ایک جنگ ہے, ہماری ہی ہمارے آپ سے. اور وہ گندا بھی ہم نے, وہ ایول بھی ہم نے ہی, اس کو خود کھانا ہم نے دیا ہوا. تو یہ جتنی بھی اندر ڈس آرڈرز ہیں, یہ جتنا غم ہے, یہ تکلیف ہے, یہ جو بھی گزر رہا ہے سینوں کے اوپر, جو مجھے سن بھی رہے ہیں اور سب اپنے اذکار بھی کرتے ہیں, کیونکہ اسی کے اوپر جن بھی فیڈ کرتا ہے. یہ جتنے جادو اور یہ جتنے جنات بندے کو پوزیس کرتے ہیں, یہ اس کے ڈپریشن پہ فیڈ کرتے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں 3 حالتوں میں جن گھستا ہے آدمی میں, بہت زیادہ غم, بہت زیادہ غصہ, اور بہت زیادہ شہوات اور ڈیزائر, سیکشول ڈیزائرز میں. ابھی تو جن گھستا ہے اندر, چینلز اوپن ہوتے ہیں اس کی باڈی کے. پوائنٹ یہ ہے انہی حالتوں میں وہ فیڈ کرتے ہیں. تو سب اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بھی پڑھے, کیونکہ ان کو شیخ عاطف کی نوازوں سے ان کو بڑی سٹ لگے گی ابھی. کیونکہ قرآن پڑھنا, رقیے سے علاج کرنا اپنا, یہ اپنی جگہ کی بات ہے, لیکن عقیدہ مضبوط رکھے نا آدمی, مائنڈ سالڈ ہو. میں دیکھتا ہوں نا یہ کیسے پھڑکیں گے آپ کے پاس آ کے, یہ کیسے ایک مسلمان کو آگے ہلا کے چلے جائیں گے جب عقیدہ مضبوط ہو انسان کا, اس کو پتہ ہے اللہ میرے ساتھ کھڑا ہے. نہیں بھی دیکھتا تو بولے اللہ ساتھ کھڑا ہے, نہیں بھی محسوس ہوتا بولتا اللہ میرے ساتھ کھڑا ہے. مر جائے گا نا اینڈ میں, مر جائے گا نا. کیا ہے اس دنیا کا, کیا ہے اس دنیا کی حیثیت, کیا ہے اس دنیا کی حیثیت؟ مرنا تو سب نے ہے نا, گھبرائے کیوں؟ اور ان سے مر جائے جنہوں نے ہمارے باپ کی بے حرمتی کی آسمانوں پر, جنہوں نے اللہ کی گستاخی کی, انا خیر منہ کا نعرہ لگا کے, ان سے گھبرائے آدمی. آیت الکرسی کم ہے کیا ہمارے پاس لڑنے کے لیے؟ تو مائنڈ سالڈ رکھیں گے یا خود ہی پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے؟ عقیدہ سالڈ رکھیں, مائنڈ سالڈ رکھیں, توحید پکی رکھیں اپنی کہ اللہ ہے اور اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے. تو پھر میں دیکھتا ہوں کیسے پھڑکتی ہیں یہ چیزیں. لوگ ہمارے پاس پوری دنیا جہاں سے کیسز بیچتے ہیں, فلاں ہو گیا, یہ جادو ہو گیا. ہیلو, واٹس رانگ؟ ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ایک موحد کو گرائیں گے یہ لوگ, ایک موحد گرائیں گے یہ لوگ, ایک توحید والا جس کی توحید راسخ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, اس کو گرائے گا ایک شیطان اور ایک ابلیس اور ایک جن اور ایک عفریت. کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ تو the point is کہ بے روز ہے, سکون بھی انسان کے دل میں ہے, اور جو لڑائی اور جو بے سکونی اور جو اس کو تباہ کرنے والی چیزیں وہ بھی سب اندر ہے, سب اندر ہے, کچھ باہر نہیں ہے. یہ لوگوں کی باتیں, یہ اپرچونٹی نہیں مل رہی, بیماری نہیں جا رہی, معذور بچہ پیدا ہو گیا کسی کے گھر میں, ساری زندگی باپ نے دیکھنا ہے اس کو, میں کیسے اس کے غم کو سمجھ سکتا ہوں؟ کیسے سمجھ سکتا ہوں میں ایک انسان کے غم کو جس کا بچہ ہی بائی برتھ پیرالائز پیدا ہو گیا؟ کیا دیں گے آپ اس کو, کیا دیں گے آپ اس کو کہ اس کے من کو وہ ٹھنڈا ہو جائے؟ طلاقیں ہو گئیں لوگوں کی. یہ دیکھیں ابھی اس نے کس طرح گردن کاٹ دی اللہ اکبر اس لڑکی کی. جو بھی جس نے جو کنٹروورسی بنانی ہے اس پہ بنائے. کیا اس کا نیمو بدل کیا ہے؟ یا کوئی بندہ اگر جو ہے یہاں پر
زیادتیاں کس لیول کی ہوئی ہیں، کیا دلائیں گے؟ آج مجھے سمجھ میں آتا ہے اللہ کیوں کہتا ہے وفل قصاص حیات یا اولی الالباب، بدلے کے اندر زندگی کا اعلان ہے، زندگی۔ پوائنٹ یہ ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ صرف صبر کرنا ہے، صبر از نصف دین ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے عدیل بھائی کہ وہ اتنی بڑی وہ اتنا بڑا ہے نہیں بنا لیتے ہیں جتنا ہم نے بنا لیا اس کو، وہ اتنا بڑا ایشو ہے نہیں جتنا ہم نے بنا لیا، کیونکہ اس کائنات میں ایک ہستی ایسی گزری ہے جس نے لوگوں کے کلیجوں کو نا کائنات جتنا چوڑا کر دیا، اور وہ پوری کائنات کو ضم کر گئے اپنے، اور گھوڑے اور ان کی رخ اس طرح گئے کہ روک ہی نہیں سکا، ان کی پریزنس نے لوگوں کو ہمت دلا دی، اور ایک بہت بڑی پارٹی کو گھبراہٹ ہو گئی ان کی وجود سے، کیونکہ انہوں نے زندگی کا اصل بنیاد اللہ کو بنایا۔ باقی دنیا ایسی ہے کہ مر جائے گا آدمی، اتنا غم ہے کہ مر جائے گا آدمی، اتنی تکلیف ہے کہ مر جائے گا آدمی، یہ پھٹ جائے گا سینہ انسان کا جب اس کو وہ یاد آتا ہے نا کہ کیا کیا ہے، اور کس نے کیا ہے، اور کس طرح کیا ہے، اور کس بے رحمی سے کیا ہے، اور کس بے حسی سے کیا ہے، کس مفاد پرستی اور سیلفشنس کے ساتھ لوگوں نے کیا ہوا۔ کسی نے پوچھا ہی نہیں، کل محفل کی جان تھے، آج کوئی منہ ہی نہیں لگاتا ہے، ہم نے راستے کیا بدلے، انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں بدل لیا۔ یہ آسان نہیں ہے۔ بیٹھا ہوا ہے ایک شیر قوم کا، ایک بیٹا محنت کر رہا ہے، روز محنت کر رہا ہے، اور جیک نہیں لگ رہا، ابھی اپرچونٹی نہیں آ رہی۔ قوم کی بیٹیوں کی روز کی فائٹ ہے، شادیاں ہو گئی ہوں گی، غلط ہو گئی، کتنی خاوندوں سے پسی ہوئی ہوں گی، کتنی بیویوں سے پریشان ہوں گے، کتنی چاپلوسیوں کے تحت ماں سے لڑوا دیا ہوگا کسی نے، کتنی چاپلوسیوں سے سازشیں کرے، سازش نہیں ہے ہمیں، کتنا بڑا غم مطلب سیاست نہیں آتی ہے ہمیں شیخ صاحب، یہ میرا غم، یہ میں نے سوال سنے ان کانوں سے آنکھوں سے دیکھیں، شیخ صاحب ہم سے سیاست نہیں ہوتی، اگلا ہمیں منہ کے بل مارتا ہے آ کے، ہم سے سیاست نہیں ہوتی۔ شیخ صاحب آپ ان سے یہ پیپلز مینجمنٹ کا کورس کرا دیں شیخ صاحب۔ ہائے میں اپنی جان قربان کر دوں اپنے لوگوں کے اوپر، بیچارے کہتے ہیں پیپلز مینجمنٹ کا کورس کرا دیں شیخ صاحب، ہم سے منافق ہینڈل نہیں ہوتے، ہم سے یہ سیاستیں نہیں ہوتی شیخ صاحب جو آپ باتیں کرتے ہیں۔ اے اللہ اکبر، کاش کہ یہ سینہ پھاڑ کے ہم رکھ سکتے لوگوں کے آگے، کاش، اللہ موقع دے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ آنکھ بھی کسی کی طرف تو نے غلط طریقے سے دیکھی ہے نا، اور وہ افینڈ ہو گیا ہے، کا بھی حساب دینا ہوگا دل میں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ارے آسمانوں کی دنیا تے آسمانوں کی دنیا ہے، لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، سب تھک گئے ہیں صبر کر، کتنا صبر، کتنا بار آتا ہے شیخ، کتنا صبر، کہاں تک صبر، کہاں تک صبر، کتنا صبر ہے، جملے سن کے دل پھٹ جاتا ہے کہ میں ان کو اور اتنا ہی صبر، چلتا رہے، چلتا رہے، بڑھتا جا، بکھرتا جا، جمع کرتا جا، کیپ واکنگ، the hardest walk you can take is the walk you take alone, and the toughest climbs always gets you the best destination۔ اکیلا ہوتا ہے کہ انسان، یہ تنہائیوں کا سفر ہے، لیکن یہ اس کو ٹھیک کر لیں گے صحیح ہو جائے گی، وہ جو اتنی بڑی ہے نا وہ اتنی سی دکھنا شروع ہو جائے، اور یہ جس طریقے سے ہوگا دل بھائی، وہ طریقہ کار جو ہے نا اس پر میں آؤں گا انشاءاللہ، لیکن میں ان کا فوکس لے آؤں۔ کہ مشکلات کو اگر دیکھنا چاہیں گے تو مشکلات اور پریشانیاں اور دکھ اور غم اتنے ہیں کہ گن گن کے تھک جائیں گے، خود آپ جو ہے وہ غم اور ڈپریشن کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اگر آپ نے غم خالی دیکھنا شروع کر دیا۔ اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو پرسیو اٹ،
اٹس آل اباؤٹ کہ آپ اس کو کس طریقے سے اپنے علم کے ساتھ بیلنس کرتے ہیں، اس کو کس طریقے سے اپنی اسپرچوالٹی کے ساتھ بیلنس کرتے ہیں. اور یہی آرٹ ہم جو ہے سکھانا چاہتے ہیں اور خود بھی اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ پرابلم جو ہے وہ باہر نہیں ہے، خارج میں مسئلہ نہیں ہے، اندر مسئلہ انسان کے دل میں ہے. اگر انسان کا دل ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر دل بگڑ گیا سارے معاملات بگڑ جائیں گے. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو انسان کے تمام حالات سب کچھ بگڑ جائے گا. ایک غم بھی اس کی زندگی تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. یہاں پر تو انسان نے طوفانوں سے لڑنا ہے. بالکل کیوں شیخ؟ بالکل نہیں، شاعر کے لیے بھی مشکل ہے، بہادر کے لیے بھی زندگی مشکل ہے، بزدل کے لیے بھی زندگی مشکل ہے، بہادر کے لیے بھی زندگی مشکل ہے، کنجوس کے لیے بھی یہ زندگی مشکل ہے. کنجوس رکھنا بھی اپنے آپ کو ایک عذاب ہے بہت بڑا، اور سخاوت بھی ایک مشکل ہے. انکا کادحٌ الی ربک کدحً، مشکل سفر ہے. زندگی جنتوں سے نکلنے کے بعد عظیم ایک مشکل سفر ہے، یہ آسان کاٹ نہیں. یہ اس دھرتی پر، اس زمین پر انسانوں نے انسانوں کے ساتھ کیا نہیں کیا، اور انسان نے خود کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، یہ بیان نہیں ہو سکتا. وہ ہے نا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اثقال نکالے گی، یہ اپنا وزن جو اس نے اندر دبویا ہوا ہے. دونوں تفسیریں ہیں، ایک خزانہ نکالے گی اور دوسرے اس کے بعد جو راز ہیں جو اس زمین کے پاس، جو اس زمین نے لیل و نہار دیکھے ہیں صدیوں سے، یہ زمین وہ اپنے لیل و وہ بوجھ نکالے گی زمین جو اس نے دیکھا ہے. اس زمین نے بہت کچھ دیکھا ہے عدیل بھائی، کیا کیا نہیں کیا لوگوں نے. بلکہ میں ابھی کچھ دنوں پہلے یہ صفہ کے اندر ہی کورس کے اندر تفسیر پڑھا رہا تھا، وہ آیت آئی کہ ما بکت علیہم السماء، یعنی وہ لوگ دنیا سے گئے اور کس طرح دنیا سے گئے ہیں کہ جانے کے بعد ان کے نہ آسمان ان پہ روئین اور نہ زمین پہ. یعنی آسمان اور زمین روتے ہیں ایک انسان کے اوپر، کیا ہستی. اور ایک صحابی دنیا سے گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا عرش ہل گیا اس کے اوپر، سعد بن معاذ رضی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. کیا مطلب سوچے ہیں یہ کلیجوں کے اندر تھا تو ہلتا. ظاہر سے تو ظاہر دیکھ کے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا، ظاہر دیکھ کے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا قد ہے. ظاہر پہ تو فتوے لگاتے ہیں ہم لوگ. وہی واقعہ جو آپ سناتے تھے صحابہ کا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ چڑھے تو ان کی پتلی سی جو پنڈلیاں تھیں وہ دیکھ کر صحابہ مسکرائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بیک اپ کرتے تھے صحابہ کو، آپ نے کہا اگر عبداللہ بن مسعود کی ایک پنڈلی اللہ کی میزان میں رکھ دی جائے تو احد پہاڑ سے زیادہ. اللہ، وہ بڑے لوگ تھے، مطلب وہ تو بہت بڑے لوگ تھے. ایک وہی کلیجہ تھا نا، بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو. اچھا اللہ نے پوری دنیا میں ان کو چوز کیا، مصریوں کو نہیں دی اللہ نے نبوت. بہترین دل تھے، بہترین دل اللہ نے انسانوں کے دلوں کے اندر. نہیں، اللہ نے رومیوں کو دیکھا اور وہ اپنے آرکیٹیکچرز اور اپنے ڈیزائنز اور اپنی ثقافت اور اپنی ریسرچ پہ، فلسفی پہ کہاں عروج پہ کھڑے تھے. اللہ نے ہندوؤں کو دیکھا ہوگا اس ٹائم پر، ہندوستان بھی تھا نا اس ٹائم پر. اللہ نے فارس کو دیکھا، اللہ نے مصریوں کو دیکھا. اللہ نے نبوت نہیں دی ان کو، اللہ نے دی تو عرب کے یہ صحرا میں رہنے والے لوگوں کو اللہ نے کہا. کیوں؟ دل اللہ کو پسند آ گیا. پوائنٹ ہے اللہ وحی القلب، اٹس آل اباؤٹ دا ہارٹ. اب اس دل کو جس میں سوچیں آتی ہیں، جس کو غصہ چڑھتا ہے، جس کو غیظ و غضب آتا ہے، جس کو بے چینی ہوتی ہے، جسے ماضی کی یادیں تنگ کرتی ہیں، کچھ ان کی باتیں تنگ کرتی ہیں، کچھ یادیں تنگ کرتی ہیں، اور کچھ کو وہ راتیں تنگ کرتی ہیں. یہ دل ہی کو وہ مزاج تنگ کرتا ہے، اپنا مزاج تنگ کرتا ہے، وہ مکان اور زمان تنگ کرتا ہے. اسی میں امید ٹوٹتی ہے پھر بنتی ہے. اسی دل کے اندر شک آتا ہے، یقین بھی یہی ٹوٹتا ہے. یقین کا قبرستان بھی یہی، اور یقین کا باغ بھی یہی. اسی میں علم ہے اور اسی میں ظلم ہے، اسی میں جہالت ہے، اسی میں بغاوت ہے، اسی میں بے چینی ہے، اور اسی میں
اسی میں حسد ہے، اسی میں تکبر ہے، اور اسی دل کے اندر ہی انسان میں عاجزی ہے. یہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے نا وہ من کے ساتھ. التی فی الصدور. تو جو بھی کچھ ہو رہا ہے آج آپ کے ساتھ، بہت سوال آیا جی، اندر کا ڈر، اندر کا ڈر، سب اندر ہے. دنیا اور کائنات کل بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے، کچھ نہیں بدلا. یہی لوگ کل تھے، آج ہے. ہم ڈارون کی ایوولوشن کو نہیں مانتے. ہم ایوولوشن ڈیولپمنٹ میں تو مان سکتے ہیں، لیکن ہیومن سپیسیز کے لحاظ سے نہیں ہم مانتے. انسان کل بھی یہی تھا، ہم رجال و نحن رجال، اور یہی لوگ تھے، یہی دنیا تھی، یہی مٹیریل تھا. یہی دنیا جو آج باہر ہے، کچھ لوگوں کو چونٹی سے ہل جاتی تھی کچھ کی، اور یہی دنیا تھی انہی کچھ لوگوں کی جن کو بڑے بڑے وہ خود ایک پہاڑ بن گئے، وہ خود ایک پہاڑ بن گئے جنہیں بڑے بڑے پہاڑ نہیں ہلا سکے. آل ان دا ہارٹ. یہاں ہے سب کچھ. وہ بلائیں ہمارے اندر کسی نے پیدا کر دی یا ہم نے خود پیدا کی. پہلا اصول آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں پہلا اصول اس سکون کا، ان مایوسیوں سے، ان قنوط اور یاس سے نکلنے کا. فلا تلومونی علومو. اچھا، اپنے آپ کی بھی ملامت کرنی ہے تو سیلف ڈاؤٹ میں نہیں جانا. اپنے آپ کو غلط کہنا ہے تو سیلف ڈاؤٹ میں نہیں جانا. اپنے آپ کو ٹھیک کہنا ہے تو ایروگنس میں نہیں، تکبر میں نہیں جانا. یہ دو چیزوں کے ساتھ اصلاح شروع ہوتی ہے. یہ دو چیزوں کے ساتھ فائٹ شروع ہوتی ہے. کہ میں نے اپنے آپ کو اس طرح غلط نہیں کہنا کہ میں شک میں ہی چلا جاؤں اور وجود کا انکار کر دوں اپنے. اور میں نے اپنے آپ کو اس طرح ٹھیک نہیں کہنا کہ میں تکبر کا دعویٰ کر دوں، وہ بھی کلیم کر دوں جو میری اوقات نہیں ہے. دس از دا اسٹارٹ. کہ جو بھی آپ کو چیز ڈپریس کر رہی ہے وہ غم ہے نا. یہ دو چیزوں پر مبنی ہے بائی دا وے. مستقبل کا خوف ہوگا. تین چیزیں لے لیتے ہیں ہم. تین چیزوں پر بات ہوگی تو انسان کے من سکون کی طرف جا سکتا ہے. مستقبل کا ہوگا خوف. حسن بھائی آپ خاموش ہیں؟ آپ کی باتیں نہیں تو وہ سٹیٹس کہاں گئے جو سیوسائڈ والے پڑھنے تھے ہم؟ یہ سب چھوڑ دیا آپ کی باتیں. نہیں وہ ایسے سیوسائڈ نہیں. مجھے کمنٹ بڑا زبردست لگا. کسی نے پوچھا کہ شیخ صاحب آپ کو کبھی ڈپریشن ہوا ہے؟ کیوں؟ میں کیا لوہے کا بنا جو کبھی غم آئے؟ مومن کو کبھی ڈپریشن نہیں ہو سکتا. میں تو اسی پہ مجھے ایک بڑی ہوپ ملتی ہے، یقین مان، کبھی نہیں ہو سکتا. مومن کو غم آ سکتا ہے، مومن کو تکلیف آ سکتی ہے، لیکن وہ دائمی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کبھی غم آئے؟ چلے بھائی، شیخ صاحب نے جواب دے دیا. آج شیخ صاحب نے جواب دے دیا. بہت سے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ بھائی مومن کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا. یہ شیخ صاحب نے کیسے بول دیا؟ شیخ صاحب نے کلیریفیکیشن دی. دائمی نہیں ہو سکتا، نکل جائے گا ایک نہ ایک دن انشاءاللہ. وہ ایسا نہیں ہے کہ ڈپریشن ہوا 15 سال سے ڈپریشن میں ہی ہے بھائی، 25 سال سے ہیں اسی میں زندگی گزر. ڈپریشن اس کی کنٹینیوس اور کنسسٹنٹ سٹیٹ کا نام ہے جو آپ کے ساتھ ہوگا ہی ہوگا. وہ تو غم تو آپ یہ کہ ہم انسان ہیں ہمیں غم تو ملے گا، وہ جو اس کی کنسسٹنٹ سٹیٹ ہے جو اس نے اس کو تھام کے رکھا ہوا ہے. ہم یہاں سے آج کے پوڈ کاسٹ کا ہاؤ از دا رسپانس؟ لوگوں کو سکون. سنڈے کو ہی ہوگا. ہمیں بس یہ بتائیں ہمارے لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں؟ یہی آواز ہے نا جو اللہ کی دی ہوئی گفٹ ہے. تو آج بتائیں ہمیں کیا بولنا ہے ان کو آج یہ کہنے کے لیے کہ گھبرائی نہیں، گھبرانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں گھبرانا نہیں ہے. خان صاحب بھی کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہی طوفان اتنے سے ہو جائیں گے آپ کے سامنے. وہ کبھی پتہ نہیں وہ تقریروں میں تھا نا، وہ جو کبھی اپنا آپ نہ دیکھ سکے وہ لوگوں کا عکس بن جائیں گے. اچھا سٹیج پر خود ہی نکلتا ہے یہ سب کچھ، پتہ نہیں کہاں سے نکلتا ہے. مجھے ویسے ہے سوال، پتہ کہاں سے؟ میں آپ کے ساتھ ٹریول کرتا ہوں لیکچرز وغیرہ کے اندر، میں کہتا ہوں بیک ٹو بیک 5 ایونٹس ایک ساتھ نپٹاتے ہیں. میں آپ سے وہی بار بار سوال کرتا ہوں کہ کانٹینٹ کیسے بناتے ہیں، لیکن پھر اس کا وہی آپ بتاتے ہیں کہ جب انسان ابھی خبیب بھی میرے ساتھ ہے نا، شیخ خبیب بھی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں شیخ آپ کے لیکچر سے پہلے تک ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی تیاری نہیں ہوتی نکلتا کا. میں یہ دل میں بہت کچھ ہے. جو سب سے ٹفسٹ لیکچر ہوتا ہے وہاں سب سے خطرناک
جو سب سے ٹفسٹ کراؤڈ ہوتی ہیں وہاں سب سے ٹفسٹ کراؤڈ ہوتا ہے یہاں کا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ملٹا اسپیکرز ہوتے ہیں, اس سے پہلے آپ کی اسپیچ سے پہلے کافی لوگ آتے ہیں, ہاں وہاں پہ کانٹینٹ جو نکلتا ہے وہ تو اللہ ہی نکالتا ہے, اللہ ہی نکالتا ہے, لیکن پتہ نہیں کچھ لیکن شیخ وہی بات کانٹینٹ وہی آپ کی بات دل سے نکلتی ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی. وہ سوال یہ آیا کہ آواز میں درد کیسے. آواز میں درد تیرے آئے گا جب تو اس درد سے گزرے گا. جب وہ کاٹیں گے لوگ تو وہ درد نکلے گا انسان کا, وہ تاثیر بنے گا اس. تو ہم اب فوکس اس پہ کریں گے عدیل بھائی. 3 چیزیں ہیں جو انسان کے, لکھ لیں سب جنہوں نے لکھنا. میں پرائیویٹ مینٹرشپ تو اب شاید نہیں, وہ دور اچھے تھے حذیفہ جب ہم شاگردی آسان تھی. اب کہاں جاؤں, کتنے ضلع ہیں, کتنی تحصیلیں ہیں, کتنے ضلع ہیں اور کتنے گلے ہیں, کہاں جاؤں میں. لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں. اٹھائیں قلم کاغذ اور لکھیں. نفس کی دنیاؤں کے اوپر 1400 سال ہمارے علماء نے کام کیا. ٹھیک ہے, ہم سائیکالوجی اور سائیکیٹرسٹ کو مانتے ہیں, ہم کوئی سائنس کے منکر تھوڑی ہیں, مشاہدے کے منکر تھوڑی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ٹوٹے وہ کوئی تو اٹھایا تھا. وہ الفاظ ہے نا, کلا لا یخزیک اللہ ابدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے بعد آئے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پریشان تھے اس ٹائم. کائنات کا امام دیکھیں پریشان وہاں پہ بیچارے. بیوی بھی ہو تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ, آپ نے کہا ہرگز نہیں, اللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا میرے حبیب. کیونکہ اس کے اندر کیا ہے, آپ لوگوں کا وزن اٹھاتے ہیں اپنے سروں پہ ہیں, آپ لوگوں کو جڑواتے ہیں, صلح کراتے ہیں, کمزور کے حق میں مقدمہ لڑتے ہیں. آپ جیسے آدمی کو کیسے اللہ رسوا کر سکتے. تو آپ کے بھی الفاظ یہی تھے, گھبرانا نہیں ہے اے میرے حبیب. اور بیوی جب یہ جملے کہتی ہے نا خامد, گھبرانا نہیں ہے, دنیا بھی چھن گئی تو کیا ہوا, ہم 2 جھونپڑے سے بھی آئے تھے اور محل تک گئے, پھر اسی جھونپڑے میں چلے جائیں گے, اینڈ میں اپنا اللہ لے کے چلا جاؤں گا. کیا جملے ہیں یہ نکل گئے. کچھ نہ بھی ہوا تو کیا ہوا, آج سب کو میں کہتا ہوں کیا ہوا اگر نہیں بھی ہو سکا, واٹس دا بگ ڈیل. کچھ ہو بھی گیا تب بھی نہیں اپنائے گی یہ دنیا, کچھ نہیں بھی ہوا تب بھی نہیں اپنائے گی دنیا. جب اپنے من میں اپنے ساتھ ایک شانتی اور سکون ہے, then why the world matters. تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی اپریسیشن, تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی ریکگنیشن. جان دے, لیٹ اٹ گو. خود کے ساتھ جینا سیکھ, رب کے ساتھ جینا سیکھ. دنیا قدموں میں آ جائے گی تیرے. میرے بھائی, میرے دوست, میرے سجنوں, پاکستانیوں, اور جو خود سے اور اللہ سے مل جاتے ہیں, دنیا پھر جو ہے ان سے پاس آتی ہے یہ سبق سیکھنے کے لیے کہ بتائیں ان بلاؤں سے کیسے منہ دیا آپ نے, ان کو کیسے لڑیں آپ ان سے. 3 چیزیں ہوں گی. عدیل بھائی کا آج حق مار دیا میں نے بہت زیادہ. اللہ اکبر شیخ, کیسی بات کر دی آپ. آج بولنے دیں ہمیں یار, بولنے دیں آج مجھے. نو ہولڈز بارڈ ٹوڈے فار دا کنٹری. 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ کلیجہ جو ہے نا, کلیجہ ہلا ہوا. نمبر 1 فرسٹریشن ہے, مستقبل کا خوف ہوگا اور ماضی کا غم ہوگا. اور میرے رب کی شان دیکھیں, کیا قرآن دیا ہے میرے رب نے. اللہ کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تجھے خوف بھی نہیں ہوگا اور حزن یا حزن غم بھی نہیں ہوگا. خوف اور حزن کو ہمیشہ اللہ قرآن میں ساتھ لاتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حزن ماضی کا تھا, وہ جو صفحے پھاڑ دیے گئے, وہ قلم جو توڑ دیے گئے, وہ دل جو ٹوٹ گئے, وہ ہاتھ اور ساتھ جو چھوٹ گئے, وہ چھرے جو کھوپ دیے, وہ تیر جو انہوں نے چلا دیے, وہ کمر جو چھلی کر دی. وقت کہ اس بے رحم معاشرے نے اس معصوم کو پہچان نہیں سکے, ان خاموشیوں میں وہ دریا نہ دیکھ سکے, وہ سمندر نہ دیکھ سکے.
وہ دریا اس سمندر کی پہچان نہ کر سکا، وہ طوفان جو سمندر کے پیٹ میں سما نہ سکا، وہ آنسو جو آنکھ تک آ نہ سکا، وہ آنکھ جو رخسار تک بہا نہ سکی، وہ تنہائیاں جو یہ مجمع دیکھ نہیں سکے اس کی، محفل میں بیٹھا ہوا شیر بھی، گیدڑوں کے اندر بیٹھ کے بیٹھا ہوا ایک شیر بھی اپنی پہچان کرا نہ سکا اس ٹائم، وہ جنہیں لوگ ابھی تلاش نہ کر سکے، وہ جو چاہتا تھا یہ 2 منٹ جو کہتے ہیں نا 10 منٹ کا تیری باتوں کا صرف تیرے 10 منٹ کا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں میرے 10 منٹ بھی تیرے 10 سال پر بھاری ہیں، جو کہتے ہیں نا اس کی 10 منٹ کی موٹیویشن ہے، یہ لے شیخ عاطف کا جملہ، میرے 10 منٹ بھی تیرے 10 سال پر بھاری ہیں، کیونکہ ان 10 منٹ کے اندر وہ فلسفہ ہے جو تجھے 10 سال میں نہ آ سکا، کیونکہ تو ہمیشہ سے لوگوں میں فٹ ان تھا، تو نے زندگی کنوینئنس اور کائروں والی جی، تو نے وہ کیا جو سب چاہتے تھے، ریور سے ہٹ کے چلنے کے اندر جو بات ہے، تبھی تو مردانگی پتہ چلتی ہے ایک شہ سوار کی، سب کے ساتھ چلنے میں کیا بہادری ہے، سب کے ساتھ چلنے میں کیا بہادری ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی سب کے ساتھ چلنے میں ہی بہادری ہوتی ہے، سبجیکٹو ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے وہ جو روک رہے تھے، اور ویسے ہی کبھی کبھی انسان کو جو محسوس نہیں ہوتا یار پتہ نہیں کیا بات ہے، میں نہیں فٹ ہو رہا کہیں، آتی ہے نا فیلنگ، میں نہیں فٹ ہو رہا کہیں، پتہ نہیں میں ہی شاید پاگل ہوں، مجھے شاید ہنسی نہیں آ رہی آج کل، جو رب سے دور تھا مگر ہمت نہیں تھی سچ اپنانے کی، حق اپنانے کی، جھوٹی کاسمیٹک لائف سے ہمت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی یہ سب چھوڑنے کی، ہمت نہیں تھی، وہ الفاظ جو کبھی زبان پر آ نہ سکے، وہ الفاظ جو کلام نہ بن سکے، وہ کلام جو کتاب اور خطاب نہ بن سکا، وہ کتاب جو تحریر نہ ہو سکی کبھی، اور لوگ اپنے کلیجوں میں رکھ کے چلے گئے اس دنیا سے اپنا درد، وہ اولادیں جو باپ کا قد نہ سمجھ سکی، اور وہ یار جو یار کے ہوتے ہوئے اس یاری کا وزن نہ سمجھ سکے، وہ دوست جو سمجھ نہ سکے، وہ جو سمجھ نہ سکے، یہ دنیا جو سمجھ نہ سکے، رہتا تم میں تھا، رہتے تم میں تھے مگر تم میں نہیں تھے، میں ان سے کہتا ہوں ان دردوں تکلیفوں، وہ مارتے ہوئے رحم نہیں آیا اگلوں کو، رحم نہیں آیا اگلے کو، اللہ رحم نہیں آیا اگلے کو، کہ چھوڑتے ہوئے رحم نہیں آیا، توڑتے ہوئے رحم نہیں آیا، وہ جو فتوے لگا گئے ان سب گھبرانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ تو وراثت ہے بادشاہوں کی، یہ سب باتیں تو وراثت ہے بادشاہوں کی، یہ تو شیروں کی شان ہے کہ ان کو ملتا ہے، یہ گیدڑوں کی شان کے اندر یہ درد تھوڑی آتا ہے، یہ تو شیروں کو ملتا ہے یہ غم، کیونکہ اس نے اپنی ٹیریٹری مارک کرنی ہوتی، گھبرانا نہیں ہے، ہار بھی گیا تو کیا ہوگا، کیا ہو جائے گا، نہیں لگی اگر نہیں لگے آج ہمارے درس کو بھی نہیں لوگ لیں گے تو کیا ہوا، 16 سال تو نہیں مشہور تھا میں، 16 سال کہاں تھی قوم، I wasn't even discovered، ڈر کہ چلا بھی جائے گا تو کیا ہے، یہ صحیح ہونا چاہیے، تو یا مستقبل کا خوف ہے جس سے بے چینی ہے، پھڑپھڑاہٹ ہے، یا ماضی کا غم ہے جو بھلا نہیں سکے، یا ایک غصہ اور فرسٹریشن ہے تیسری جو نکال نہ سکے، 3 چیزیں ہوں گی عدیل بھائی، یا غم ہوگا ماضی کا جو بار بار تنگ کرتا ہوگا، یا خوف ہوگا مستقبل کا جو قدم روکتا ہوگا، یا فرسٹریشن ہوگی جب ان کا سب کچھ یاد آتا ہوگا اور نکالنے کے لیے، بندوق میں گولی بھرنے کے لیے، کمان میں تیر رکھنے کے لیے، ہاتھ میں چھرا اٹھانے کے لیے بڑے بڑے ریزن نہیں چاہیے ہوتے، اتنا بھی بہت تھا جو انہوں نے کیا یا جو کر گئے وہ آپ کے ساتھ، مگر ایک امام ایک لیڈرشپ ہولڈ کر کے بیٹھی، ہولڈ، وہ کہتے ہیں نا وی کین آلویز forgive اور وی کین نیور forget،
माफ तो किया जा सकता है, बुलाया नहीं जा सकता बहुत सी चीजों। तो वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही होगी अंदर, बहुत गुस्सा आ रहा होगा हमारे लोगों को। मेहनत कर रहे होंगे कौम के बच्चे इस टाइम पर, कौम के लोग मेहनत कर रहा होगा भी, और रहम नहीं आ रहा होगा अगले को। रोज उठ के जा रहा होगा और वो कांटों का इतना बड़ा पूरा मैट्रेस बिछाते होंगे तेरे आगे, फिर रोज जख्मी होके जाएगा तू। फिर वहां जाएगा, वहां अलहदा जलील हो रहा होगा, वो भी नहीं पहचान सके होंगे। फिर वापस आएगा, सर झुका हुआ होगा उनके जुल्मों से, तो घर वालों का अलहदा होगा। दोस्तों में जाएगा तो ऐसी फनकारियां चल रही होंगी, तन तनहा। घबराना नहीं है, इसी रास्ते के ऊपर आगे मंजिलों से रास्ते मत मांग, रास्तों को मंजिलें अता करेगा एक दिन तू इंशाल्लाह, घबराने की जरूरत। तो यहां पर बात होगी मुस्तकबिल के खौफ से कैसे बचे शेख, माजी के गम से कैसे बचे हम उस्ताद जी, और जो गुस्सा पाला हुआ है अंदर कैसे कंटेन करेंगे हम शेख। जिंदगी भी छोटी सी है, इतना सब्र, कितना सब्र शेख, इतना सब्र। ठीक है दिल भाई, ये बेस लाइन है। तो आप बोली कुछ नहीं रहे हैं दोनों हैं? नहीं, यू शुड नॉट बी स्पीचलेस, यू शुड स्पीक। जहाँ तक मैं, मेरे ख्याल से 3 पॉइंट्स को दोबारा से जो है लोगों के लिए जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, शेख साहब ने अहम तरीन 3 पॉइंट्स बताए हैं कि जितना भी आपके अंदर इस्तिराब है, बेसुकूनी है, और आपके दिल के ऊपर जितने भी तूफानात आज गुजर रहे हैं, उसके पीछे 3 बुनियादी वजूहात। पहली, या तो फ्यूचर का कोई खौफ है कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और फलां चीज़ जो है वो धोखा ना दे जाए, तो ये इस्तिराब होगा एक आपके दिलों के अंदर। दूसरा, या तो माजी का कोई गम होगा, कोई इवेंट होगा कि आपके साथ कुछ हो गया हो या आप कोई चीज़ हासिल ना कर पाए। तीसरा, वो फ्रस्ट्रेशन होगी कि लोगों ने जो आपके साथ किया आप उसका जवाब नहीं दे सके, या आपको क्या करना चाहिए था आप वो कर नहीं सके, अपनी गलतियां माजी की। आज जो है वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो है वो इंसान सुसाइडल भी हो सकता है, दूसरों पे एग्रेशन भी कर सकता है, दूसरों पे जुल्म भी कर सकता है। तो बुनियादी तौर के ऊपर इंसान के दिल के अंदर ये 3 ही इस्तिराब होंगे जिससे वो गुजर रहा है, और वो मुख्तलिफ सूरतों इसने ही अदील आगे कुछ बनना है, यही या डिप्रेशन बन जाएगा या यही उसकी ताकत बन जाएगी, या यही डिप्रेशन तो बन गया, एंग्जाइटी तो बन गई। ताकत किस तरह बनेगी? एंग्जाइटी तो शुरू का प्रोसेस है ना, कि आप वो एक ऐसे, एंग्जाइटी असल में एंग्शियसनेस का नाम है ना, कि एंग्जाइटी फियर से जुड़ी हुई है, खौफ से ज्यादा जुड़ी हुई है। जब मन जो है इंसान का, यू वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स हसन? आपने यहाँ पे एक पॉइंट, आपने गुजरते गुजरते एक जो है ना नहर और खोल दी, वो ये है कि ये बताएं, आपने कहा ये एंग्जाइटी बन सकता है, डिप्रेशन बन सकता है, ये ताकत भी बन सकती है। हाँ, ये ताकत किस तरह बनेगी? ये तो वबाल है तीनों इंसान पे बज़ाहिर। ये ताकत बनेगी, मैं बताता हूँ। पहले ये मुझे जवाब दें जो सब सुन रहे हैं, कि सुकून मिला इनको कुछ अभी? बहुत पॉजिटिव। आर आवर पीपल फीलिंग अ बिट स्ट्रेस कम हुआ लोगों का? लोग कह रहे थे फ्रस्ट्रेशन अजाब है। नहीं, लोग कह रहे हैं कि दिल में जाके उतर रही हैं बातें, लफ्ज़ में होती। ये पूछे ना इनसे कि स्ट्रेस कम हुए, सोचे है ना। अगर आप जवाब देंगे तो शेख साहब आगे चलेंगे। जवाब शेख साहब ने देना नहीं ना भी देखो, मसला नहीं। सोचे है ना, सोचे तंग कर रही है ना, माजी की सोचे हैं, मुस्तकबिल की सोचे। मेस्मराइज्ड, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बात के ये ताकत कैसे बनेगी तो बात की कहानी। स्ट्रेस तो शेख आपको देख के ही कम हो जाता है। अच्छा चलें, अब ये तो ज्यादा ही हो गई है यहाँ पर, चलें आगे चलें। अदील भाई को जो ना वैसे ये भी होना चाहिए ना थोड़ा सा। सही है, कर लें, आपको मसला नहीं है। पॉइंट ये है कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके भी स्ट्रेस परेशानियों को ताकत बनाए आपकी। आमीन आमीन। ये 3 ताकत कैसे बनेंगे, बात की बात। माशाल्लाह शेख नूर अहमद लशारी is here with us also। सलाम कह रहे हैं शेख आप। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नूर अहमद लशारी शेखुना हफिज़हुल्लाह ताला। अल्लाह ताला शेख साहब आपको खुश रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सलमान अदील is here from न्यूयॉर्क।
सलमान को न्यूयॉर्क में मेरा सलाम प्यार सबको. लोग ये भी गिला कराची, इस्लामाबाद, स्वीडन. स्वीडन में बड़ा भाई क्या कह रहे थे आप स्वीडन के बारे में? स्वीडन में हमारे भाई हैं 30% लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं स्वीडन में इस वक्त. स्वीडन में 30% लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं. और दूसरा ये मैं पढ़ रहा था शाह कि हुसैन हमारे साथ स्वीडन से मौजूद है और वो कह रहे हैं कि शाह साहब सलाम अलैकुम आपको हमारी तरफ कह से. रहे हैं फीलिंग गुड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह. वो कह रहे हैं बोझ कम हो रहा है हमारा. टमाटर से भी मंजिलों से रास्ते मत मांग, ना मांग रस्तों को मंजिल अता कर. मतलब के अल्फाज याद हो गए हैं लोग. बस ठीक है आगे, अब ज्यादा नहीं कोई मसला नहीं. मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी याद है कुछ. चलें जी आगे चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. चलें शेख, सवाल जो है जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं ये कि आपने ये 3 प्रॉब्लम्स बताई, दिल में 3 किस्म या के फ्यूचर का खौफ होगा, पास या माजी का गम होगा, या फ्रस्ट्रेशन होगी कि निकाला नहीं मैंने अपना आप जो इन दोनों की बेसिस पर कुछ पल रहा होगा ना. लेकिन शेख लिख लिया ये इसी की परमानेंट स्टेट डिप्रेशन बनेगी, इसी की परमानेंट स्टेट डिसऑर्डर्स बनेगी. मेजर डिप्रेसिव हो, बाइपोलर्स हो, ये इसी की कंटिन्यूटी होनी है. ये कहना किसी को गम नहीं आएगा, खौफ नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है. ये नहीं आना अननेचुरल है. अच्छा, ताकत वाली बात से पहले एक और चीज, ये कहना कि अगर तुम अल्लाह वाले हो जाओगे तुम्हें तकलीफें और गम परेशानी नहीं, ये इस बात पे क्या हकीकत? तुम अगर अल्लाह की तरफ आ जाओगे मुश्किलात नहीं आएंगी. उस पर मैं आता हूँ, मैं दीन के आंसर पे बात करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा मेडिकल और साइकोलॉजिकल भी आना चाह रहा हूँ. पहली बात यह है कि अल्लाह के साथ भी जो कॉन्सेप्ट जुड़ेगा, तो मीडियम जिसके ऊपर काम करना है वो दिल ही है ना. अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब, ठीक. कल्ब भी मीडियम है ना. अल्लाह के साथ भी दिल को ही ठीक किया जाएगा. दिल है माइंड, आदमी की सोच, वो सोच जो बचपन से पली हुई है, वो सोच जो बचपन से बनी है, वो सोच जो पली है, बड़ी है, और फिर उसके साथ नज़रियात जुड़ गए. उन नज़रियात के तहत वो दुनिया को देखता है और उसी नज़रियात के तहत उसे महसूस होती हैं चीज़ें. हो सकता है एक चीज़ उसके लिए अजाब नहीं है मगर उसे सवाब समझता है, और एक चीज़ उसके लिए जजा नहीं है उसको सजा समझता है. इट्स ऑल द परसेप्शन. तो बहुत सा डिप्रेशन सिर्फ परसेप्शन चेंज करने से बदल जाएगा. बहुत सा डिप्रेशन सिर्फ परसेप्शन चेंज करने से बदल जाएगा. सोच बदल लें, 60% डिप्रेशन खत्म. सोच बदल लें. फॉर एग्जाम्पल, तो पहला तो इसके ऊपर ये है कि ये जो भी है खौफ, ये भी हमने ही पाला हुआ. खारिज की बला में इतना खौफ शायद ना हो. ऑल इज गुड. माजी का गम भी हमने पाला. देखें, बुलाना नेचुरल है, पालना अननेचुरल है. अल इंसानु मिनन निस्यान, निस्यान भूल जाना नेचुरल है. इंसान को छोड़ देंगे वो सो जाएगा, माइंड को छोड़ देंगे वो खुद ही सो जाएगा. ना सोने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ना सोने की प्रैक्टिस है आपको. वो तो आप छोड़ देंगे. भूलना आसान है, बोलना आसान है, पालना मुश्किल है. आप खुद पालते हैं. सोना आसान है, इंसोम्निया मुश्किल है. आपको 1000 रीजंस मिल जाते हैं किसी को माफ करने के या भुलाने के, लेकिन हम याद करते नहीं वापस रिवाइव. नहीं, वो आप नहीं करते. इन्ना नफ्सल लमारतुम बिसु, नफ्स का है ना. तो माइंड, नफ्स का माइंड के 3 स्टेट्स हैं. एक स्टेट वो है जहां नफ्स आपको चलाता है और आप नफ्स के थ्रू चलते हो. दूसरा स्टेट है जिसमें 50-50 होती है. नफ्स जो है वो महसूस करता है गलतियों को, लेकिन पावर इतनी नहीं होती इंसान की कि वो नफ्स को चला सके. इसे नफ्स लवामा कहते हैं, मलामत करने वाला नफ्स. और चौथा स्टेट वो है जहां बंदा नफ्स को चलाता है, नफ्स बंदे को नहीं चलाती. नफ्स आपको लगाम देता है. फिर आपका दूसरा दुश्मन इब्लीस शैतान लगा हुआ. अभी तो माइंड, आपके मन के अंदर नफ्स की अपनी एक बावलापन चल रहा होगा, क्योंकि आपने जो उसको दिया है वो पहले आप उसको देते हो, फिर वो आपको देता है. और जब वो आपको देता है ना, तो वो सब कुछ ले लेता है. इसलिए पहले स्टेट में कहते हैं कागज कलम उठा लें, इल्मी बहस है ये. और इल्मी भी नहीं है सिर्फ किताबी, ये तजर्बा सिखा रहा हूं. चाहे साइकोलॉजी में कोई 4 साल का बैचलर्स ना किया हो या साइकेट्री, ये तजर्बा सिखा रहा है एक उस्ताद आपको. तजर्बे से हम आपको बता रहे हैं इसको कैसे लेके चलना है. खुद ही सेट हो जाएंगे आप. मैं बता रहा हूं, आप सुकून की सोएंगे इंशाल्लाह ताला. सारे मन है, उसमें सोचे हैं, उसमें डाली हुई है, तो वो खुद ख्याल बना लेता है. असल मसला है ख्याल का, तखय्युल का. हो सकता है बाहर कुछ भी ना हो, लेकिन मन को डर लग रहा होगा.
اور جہاں ڈرنے کا عواماً ڈرے گا نہیں شاید. پرسپیکٹو. آدھا ڈپریشن پرسپیکٹو سے چینج ہو جاتا ہے جب ہم اس کو دکھانے کا انداز. لیکن وہ یہ 1 منٹ میں نہیں ہوگا نا. 1 منٹ میں بنایا بھی نہیں تھا, 1 منٹ میں صحیح بھی نہیں ہوگا. تو وقتی تو ہو سکتا ہے, اس لیے وہاں گولی آ جاتی ہے. جو آپ کے جتنے بھی اینٹی ڈپریسنٹس ہیں, اس پہ تھوڑی بات زیادہ جو ہے وہ کریں. لوگ بہت پوچھ رہے ہیں یہ ڈرگز اور جو جتنے بھی انگزائٹی سے بچنے کے لیے ڈاکٹرز جو ہے پرسکرائب کرتے ہیں. میں آتا ہوں اس کے چاہے وہ نہیں بھائی, مائنڈ ہے پہلے وہ اس کو خود دیے جا رہا ہے صحیح بغیر استاد کے. صحیح. ہماری پوری قوم کا اور ہمارے سارے لوگوں کا ایک بہت بڑا یہ ایلیمنٹ ہے علمی ہے کہ انر ڈائیو اور ڈیپر ڈائیو, اور اندر جو اس نے خود شناسائی کا سفر جب شروع, اول تو اپنے آپ کو جاننا نہیں ہے. جب جاننا ہے, جب جانتا ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ بغیر استاد کے چلا جاتا ہے. اول تو ساری زندگی یا جتنی بھی زندگی کا حصہ ہے محاسبہ, اپنے نفس کا محاسبہ, اکاؤنٹیبلٹی, اپنے اندر کی تاروں کی کوئی سٹڈی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے فیملی میں. فیملی نے سکھا دیا ہوا ہے کہ بھائی ان کی 4 گاڑیاں آپ کی 8 ہونی چاہیے, ان کے 2 گھر ہیں آپ کے 5 ہونی چاہیے. مٹیریلزم ہی سکھایا نا فیملی نے, یہی چلے گا. تو جو پلایا ہوا ہے وہ پالتے گیا. آپ یہی مٹیریل یعلمون ظاہرا من الحیات دنیا سکھایا نا ہم نے. ٹھیک, میں دنیا کا منکر, میں دنیا کونکر کرنے میں بلیو کرتا ہوں مسلمانوں کے لیے. دنیا کی تائسا عبد الدرہم و عبد الدینار تھوڑی بنانے کا کہہ رہا ہوں. لیکن مسلمان دنیا کونکر نہ کرے, یہ سوچ کہاں سے آ گئی؟ تو اگر نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر یہ کانسٹنٹینوپل اور اسپین اور یہ کیوں چلے گئے؟ صحابہ تھی نا ان کے اندر, ان میں بھوک نہیں تھی کھانے کی, ان میں بھوک تھی اس انرجی کو چینلائز کر کے لوگوں کی زندگی میں اس چیز کو لے کے جانے کی. That's what kept them going. So the element is کہ جو دیں گے پھر وہ جو اندر سے فائر کرے گا نا, ادھر سے وہ جس طرح وہ فائر کرتا ہے, جس طرح وہ معاملات کرتا ہے تو گھبراہٹ ہو جاتی ہے. گھبراہٹ اور اینگزائٹی کی پہلی ریزن یہ ہوتی ہے جب من ایک ایسے خیال کے ساتھ جڑتا ہے جس خیال کی دنیا کے ساتھ وہ انسیکیور فیل کرتا ہے, جس خیال کی دنیا میں وہ اننون ہے, جس خیال کی دنیا کے اندر اس نے پروز اینڈ کونس کیلکولیٹ نہیں کیے ہوئے, جس دنیا کے ساتھ اس کی پروٹیکشن اور سیکیورٹیز کے پروٹوکالز نہیں کھڑے ہوئے. جس گیا خود ہی تھا, پہلے خود ہی گیا لے کے, خود ہی سوچ کے گیا, یا سوچ ڈال کے گیا, یا سوچ کے گیا, لے کے خود دے گیا. یا تو صحبت غلط تھی, وہ جو بھی تھا, صحبت غلط تھی, گھر سے تعلیم پہلے خود دیا آپ نے, بڑھتے گئے. محبت, امید, خوف, جیت, ہار, سکسیس, ان سب کی ڈیفینیشن کے اوپر زبردست مواد دیا ہم نے, غلیظ قسم کا اپنے آپ, وہ بھر گیا. اب اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. سورہ قاف. لقد لام اور قد عربی میں آ جائے نا تو قسم کے بالمقابل ہوتا ہے. ہم نے انسان کی تخلیق کی, اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے بنایا, وَنَعْلَمُ, ہم جانتے ہیں, مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اس کا نفس وسوسے کیا دیتا ہے. یہاں شیطان کے وسوسے کی بات نہیں ہو رہی, یہ تو نفس کا وسوسہ ہے, اور نفس کا وسوسہ شیطان کے وسوسے سے زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ شیطان کے وسوسے نے تو انسان کو بڑا کچھ کروایا, لیکن نفس کے وسوسے نے ابلیس کو اللہ کے آگے کھڑا کیا تھا. نفس کا وسوسہ شیطان کے, اللہ کہتا ہے اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا, شیطان کی جتنی بھی چالیں وہ تو بڑی کمزور ہیں. شیطان کو تو بہت طریقے سے مارا جا سکتا. نفس جس کو خود پاورفل کیا آپ نے گندی گلیز پرسیپشنز کے ساتھ, گندی گلیز سوچوں گے, اب جب وہ پاور میں آ گیا, اب اس کی مرضی ہے یہ والا تار ہلائے, یہ والا تار ہے, تو نفس پہلے کہے گا مجھے زیادہ کھلاؤ, بھوک زیادہ لگے گی. صحیح. نفس مجھے کہے گا مجھے سست رکھو, لیزی بنائے گا. نفس کہے گا کہ زیادہ ہنسو, مجھے مزہ آتا ہے, کثرت الضحک تمیت القلوب, دل مر رہا ہوگا, نفس موٹا ہو رہا ہوگا, دل مر رہا ہوگا. نفس کہے گا زیادہ مستیوں میں جاؤ, جانا پڑے گا. نفس کہے گا مجھے دنیا دکھاؤ, جانا پڑے گا. نفس جب اس لیول تک پہنچ جاتا ہے انسان کا قلب جو ہے, تو پھر وہ اندھا کر دیتا ہے آپ کو. اور اگر آپ کی آنکھیں شعور کی کھلی بھی ہوں, اس کی پاور خود کی اتنی بڑی ہے کہ وہ علم کو بھی دبا دے گا وہاں پر. اس کا قوت ارادہ اتنا پاورفل ہے غلیظ غلاظت کے اندر کہ وہ آپ کا حق کا علم دبا دے گا وہاں پر. تو حق لڑنا ہوگا, عدالت میں کورٹ, دل کی عدالت میں کیس فائل کرتا ہوگا, میجسٹریٹ اتنا اسٹرانگ بیٹھا ہوا ہے
کہ وہ اس کی ایف آئی آر آواز ہی نہیں سن سکتے. آواز سننے کے باوجود بھی وہ رولنگ پاس کر دیتا ہوگا. جیسے یہاں سے حق کی آواز اندر سے آتی ہوگی, جو اندر جج بیٹھا ہوا ہے, قاضی جو بیٹھا ہوا ہے, جو خود نفس کا خود ہے, وہ یہاں سے 3-4 لوگوں کو پیسے دے کے کہے گا ہاں مقدمہ لڑ, دلیل دے, اور اس کو اٹھا کے پھینک دے. آپ کو دلیل خود مل جائے گی غلط کام کرنے کی. اٹس دا نفس. اسی نفس کو گھبراہٹ ہوتی ہے. اس نفس کو گھبراہٹ, اس کی گھبراہٹ کیا ہے؟ اگر میں مشہور نہیں ہوا تو کیا ہوگا. اس نفس کی, جس نے بچپن سے گند کھایا ہوا, اللہ نہیں, آخرت نہیں, جنت نہیں, جہنم کا ڈر نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں, مشن نہیں, ویژن نہیں, مادہ پرستی سے ہٹ کے دنیا کا, میں دنیا کانکر کرنے کے خلاف نہیں, اپنے پوٹینشیل کو لمٹ تک پہنچا. میں اسی نفس کے ساتھ کہتا ہوں K2 پہ چڑھا جائے آدمی, اگر ہماری موٹیویشن یہ اس نفس کو ہرانے کے لیے K2 پہ جائے اور وہاں جا کے اللہ کی اذان دے دے, گل ختم. یہاں پر تو ایک شاید کھڑا ہو جائے گا نا. تو یہ جو ہے نا آگے سے میں کیا سلسلہ چل رہا تھا جو میں کہہ رہا تھا, بات نکل گئی میرے مائنڈ سے. جو نفس بڑا ہو جاتا ہے یا پھر جو ہے وہ نہیں, میں کبھی ایک گردان چلی تھی میری یہاں پہ بڑی زبردست قسم, اس کی وہ سن نہیں سکتا نا. اگر نفس میجسٹریٹ بڑا ہو گیا تو وہ بیچارے چھوٹے جو دل رہ گیا ہے اس کی آواز کون سنے گا. ہاں, وہ کہے گا زیادہ ہنسنا ہے, زیادہ کھیلنا ہے, زیادہ بولنا ہے. تو اس وقت یہ کھیلتا ہے پھر آپ کے ساتھ, پھر دلیلیں شلیلیں کام نہیں آتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے الا وہی القلب, کیا جا رہا ہے یہاں سے دیکھ کے رکھنا. جب یہ مارے گا نا آپ کو تو اچھی چیز سے ڈرا دے گا, بری چیز سے دوستی کرا دے گا, فضولیات میں گھسا دے گا, پروڈکٹیوٹی سے ہٹا دے گا. نفس کو کیا پسند ہے؟ نیگیٹو ہونا. غیبت کرا لیں آپ اس سے, گوسپس تو اتنی پسند ہے اس کو. میں نفس امارہ کی بات کروں, اس کو کہاں ڈر لگے گا جب آپ اسے کہیں گے محنت کر, وہاں یہ انکمفرٹیبل ہو جائے گا. اس کو کہاں ڈر لگے گا اگر میں مشہور نہیں ہوا تو کیا ہوگا, لوگوں نے مجھے سجدے نہیں دیے تو میرا کیا ہوگا, میرا نام اونچا نہیں ہوا تو کیا ہوگا. نام اونچا اگر اللہ کی سوچ کے ساتھ ہو وہ کچھ اور چیز ہے. اگر نام اونچا نہیں بھی ہو اور اللہ آپ کے من کے اندر بہت اونچا ہے تب بھی کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقط فاز. نفس کیا کہے گا؟ اللہ کے نام کے ساتھ بھی اگر ہو تو تھوڑا ذرا اونچا اور ہو جائے. وہاں بھی نفس اپنا کر رہا ہوگا, نام اللہ کا ہوگا لیکن کام اپنا کر رہا ہوگا, شہرت, ریاکاری. اور کیا نفس کہہ رہا ہو؟ نفس کو کیا پسند ہے؟ نفس کو جو ہے وہ ریاضت پسند نہیں, صبح اٹھنا پسند نہیں. نفس کاربز نہیں چھوڑ سکتا, نفس پروٹین نہیں کھائے گا, کاربز چاہیے کیونکہ کاربز میں شوگر ہے, شوگر میں مستی ہے. کاربز شوگر ہے, شوگر میں انرجی ہے, نہیں چاہیے. پروٹین نہیں, مسلز کو ایگزرٹ کرنا ہوگا بھاگ جائے گا. اپنے جیسوں کے اندر یا کمزوروں میں بیٹھ کے نفس کو آسان ہے, اپنے سے بڑے قد کے آدمی کے ساتھ بیٹھنا نفس کو زہر لگتا ہے. یہ ہے وہ نفس امارہ جس کی سب سے بڑی صفات کیا ہے کہ یہ غم نہیں بھلا سکتا. یہ جو نفس امارہ ہے نا بہت ذلیل نفس ہوتا ہے. کوئی غیرت نہیں, غیرت بھی ہے تو اپنے لیے, حق کے لیے تھوڑی ہوگی. اپنے لیے بہت غیرت ہے اس کی. کسی نے پن پوائنٹنگ کر دی, میں اس نفس کی, اچھا اس کے اندر می مائی سیلف اینڈ آئی بہت ہے, می مائی سیلف اینڈ آئی بہت ہے. یہ نفس جو ہے نا, جو نفس ہمارا ہے, اس میں اللہ تو ہے نہیں, ہے تو بہت ہی منیمم لیول پر ہے, اپنے میں ڈوبا ہوا ہے. اس کا ڈپریشن کیا ہے, اس کا ڈر کیا ہے, اس کا ڈپریشن کیا ہے, اس کی فرسٹریشن کیا ہے, اس کا غم یہ ہے کہ یہ ماضی میں جو ہوا ہے نا, اپنے آپ کو اتنا, یہ وہ ایک یونیکنیس ہوتی ہے کہ میں ہر لحاظ سے, گفٹس کے لحاظ سے منفرد ہوں. ایک یونیکنیس کیا ہوتی ہے, بس میں ہی ہوں کسی ماں کا بچہ اور کسی اور نے تو پیدا ہی نہیں کیا. دوسروں کا غم نہیں دکھے گا اس کو, اپنا ہی غم دکھتا ہے. نفس ہمارا کا ڈپریشن, ماضی کا غم کا یہ ہے کہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. کوئی چیز, دنیا کی کوئی چیز اس غم کے اوپر مرہم نہیں بن رہی, نہ لوگوں کا غم, نہ رب کی نعمتیں.
جو ماضی میں انجوائے کیا ہے, جو کھاپے کھائے ہیں, جو پارٹی کی ہے, فبی علی ربکما تکذبان جو کھڑا ہے, اس کو نہیں سمجھ میں آئے. چھوٹا, تنگ دل, تنگ دست, مقید, چوکٹ, کنجوس, بخیل, نیچ قسم کا یہ نفس ہے جو غم نہیں چھوڑ سکتا ماضی کا. اور پنجابی کا ایک لفظ ہے کڑ, یہی نفس ہے ہمارا, کڑ نہیں چھوڑ سکتا, معاف نہیں کر سکتا, لیٹ اٹ گو نہیں کرے گا. فرسٹریشن کیوں ہے؟ کیوں فرسٹریشن پتہ ہے؟ لیٹ اٹ گو نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیر دیا لوگوں نے چھرے مار مار کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا, آپ نے کہا, پنجابی کا بڑا پیارا جملہ جب میں یہ کہتا ہوں, جان دیا, لیٹ اٹ گو, جان دے, جان دے, کچھ نہیں ہوتا. یہ بازی آپ لے جائیں سر, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, دیا ہم نے آپ کو. یہ تھی مسلمانوں لفظ مطمئنہ کی شان ہے. یہ ارجعی الی ربی کی راضیہ تو مردیہ, نفس مطمئنہ, جو ہارٹ مائنڈ کا وہ سٹیٹ جو ہے نا, جو اپنے آپ سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے, اپنے اندر کے گندوں وہ دے دیتا ہے. یہ جو نفس ہے نا, جو یہ والا نفس ہے, یہ جو مائنڈ ہے, یہ جو ٹریننگ اس کی بچپن سے ہو چکی ہے, اس کا ڈپریشن یہی ہے کہ میرے مسائل پورے نہیں ہوئے, دوسرے لوگ نہیں ہوں گے, اپنی کنوینئنس پہ اور لوگ ہوں گے بس, یہ اپنی ذات سے آزاد ہی نہیں ہوا ہوتا کبھی. اس کا ڈپریشن میرا سب کچھ اپنے سے ریلیٹڈ اس کا کام. اس کی فرسٹریشن بھی یہ خود ہے اپنی فرسٹریشن, کیونکہ یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے یونیک سمجھتا ہے, اور لوگ ہی نہیں تھے جیسے. آپ کا غم ہی نہیں ہے کوئی عدیل بھائی, اور کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی ہے, بس جو میرے ساتھ ہو گیا وہ بہت بڑا ہے. اور یہ مجھے بہت دیکھنے کو ملا اس طرح کا, دنیا بھری بھی اس چیز سے. اتنا غصہ, کس بات کا غصہ ہے؟ تکلیف کا میں منکر نہیں ہوں, لیٹ اٹ گو کیوں نہیں ہوا؟ تو لیٹ اٹ گو کرنے کے لیے, اور ماضی کا غم بنانے کے لیے, اور فیوچر کے ڈر سے لڑنے کے لیے اپنی ذات سے کوئی, اب بڑا مین جملہ میں کہنے لگا ہوں, رقم کر لیں اس کو آج, رقم کر لیں اس کو آج. جب انسان کو اپنے نفس کو اور ذات کو اپنے سے بڑی کسی چیز سے وہ تعلق قائم کرتا ہے نا, تب فرسٹریشن بھی ختم ہوتی ہے, تب خوف بھی ختم ہوتا ہے. توکل کے نام پر توکل خوف کو ختم کر دیتا ہے, امید غم کو ختم کر دیتی ہے, اور اس بڑے کا جو حوصلہ اور ہمت ہے اور جو ظرف ہے, وہ آپ کے اندر وہ فرسٹریشن ختم کر دیتی. تو نفس ہمارا وہ نفس ہے جسے نہ کوئی استاد ملا, نہ رب ملا, نہ اپنے سے بڑا کوئی آدمی ملا, وہ نہ کسی کو مانتا ہے بڑا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے یہ سیلف کریٹڈ ڈپریشن ان کا اس لیے بہت زیادہ ہے, اور سیلف کریٹڈ انگزائٹی اس لیے بہت زیادہ ہے. ایک تو ان کا مسئلہ ہے سارا مٹیریلزم اور اپنی ذات سے جڑا ہوا, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے یہ اور کسی کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. اس لیے جب اس کو حوصلہ دیتے ہیں, جب اس کو بات سمجھاتے ہیں, اس کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, وہ کہتا ہے میں ہوں, می مائی سیلف اینڈ آئی. رب کی بات کرتے ہیں کہ دیکھ رب ہے, بڑا ہے, بہت بڑا ہے, اللہ اکبر سب سے بڑا ہے, نہیں سمجھ آتی. اندر سے نفس اس پوزیشن پہ پہنچ چکا ہوتا ہے میں سب سے بڑا ہوں, انا ربکم الاعلی. اس لیے اس کا ڈپریشن کھڑا ہے کہ کہیں میری ذات نہ ٹوٹ جائے, میری ذات نہ جھک جائے, میری ذات کہیں چیلنج نہ ہو جائے, میرے سے بڑا کوئی آ گیا میں مرنا چاہوں گی, میرے سے بڑا علم آ گیا میں ختم نہ ہو جاؤں, میرے سے بڑی کسی کی شہرت ہو گئی تو میں ختم نہ ہو جاؤں, میں قبول نہیں ہوا تو میں مر نہیں جاؤں, میں سب پہ ڈومینیٹ نہیں ہوا تو میں ختم ہو جاؤں گا, مجھے کھانا نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا, میری اولاد اور میرے بچوں کو اگر کچھ نہیں ہوا تو ختم ہو جاؤں, میں میرا خاندان سے, کوئی اجتماعیت نہیں ہوتی, خود میں ڈوبا ہوا نفس. یہ ہے ڈپریشن, فرسٹریشن اور خوف کی سب سے بڑی علامت. تو نے خود وہ خوف پالے ہوئے ہیں جو آفیشلی ایک مسلمان کو اس لیے نہیں ہونے چاہیے تھے, کیونکہ مسلمان کا وہ ویژن ہی نہیں ہے, یہ ویژن ہی نہیں تھا ہمارا, اور اس ویژن کے تحت وہ ٹریننگ ہی نہیں تھی, اور اس ویژن کے تحت وہ علم ہی نہیں آیا, اور اس ویژن کے تحت وہ جو قوت استدلال اور قوت علم جو اور جو پرسیپشن اور پرسپیکٹو پکے کرنے تھے وہ کچھ اور پکے کرا دیے ہم نے. تو آپ اس کو اس کی بیسس پہ تو گھبراہٹ ہوگی. جب سکھانا ہی ہم نے یہ ہے کہ بھائی تو اور سب کچھ ہے, میں تو اور خود اعتمادی جو کہتا نا, وہ تکبر والی خودی نہیں ہے, وہ اقبال کی خودی ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر, وہ خودی کو کر بلند اتنا کیسے ہے کہ خودی سے آزاد ہو کے خودی کو سب سے زیادہ بلند کیا جاتا ہے, وہ اپنے سے آزاد ہونے والی خودی ہے,
وہ اپنے میں ڈوب جا کے اپنے میں مرنے والی خود ہی نہیں ہے کہ جہاں نکل جا رستوں کے اوپر برباد بھی ہو گیا تو اب آج کیا مسئلہ ہے. تو یہ جو جملے ہیں یہ نیگیٹو نہیں ہے, یہ تو ہم اس کو سکھا رہے ہیں. کیا ہو جائے گا اگر نفس اگر تیرا برباد بھی ہو گیا فیلڈ کے اندر تو بھی تو بہت بڑی معراج پہ چلا جائے گا, کیونکہ نفس نے اپنے نفس کو ہرا کے تو اپنے نفس کو امام بنائے گا. جس جگہ پہ اس نفس کو جلائے گا اس جگہ کے اوپر ایک باغ کھڑا ہو جائے گا تیرے سینے پہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی تھی, یہ وہ چیزیں تھی. تو جی یہ کلیئر ہو گیا پہلے عدیل بھائی, از آل گڈ. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے, یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ حسن؟ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ نفس کو جو ہے یہ اس کے زیادہ تر مسئلے اس لیے کیونکہ خود پال لیے, خود بڑا کر لیا. کیسے بڑا ہوتا ہے خیال؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں خیال نہیں جا رہا, خیال نہیں جا رہا, خیال کا کیسے بڑا ہوتا ہے؟ کر کے. انسان کی دل کی دنیا کے اندر لوگ بور تو نہیں ہو رہے کہ نہیں شیخ کمنٹس پازیٹیو از ایوری باڈی اوکے؟ ہمارے ساتھ ہی بول دینا میں ختم کر دیتا ہوں, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. لوگ ساتھ ہی سارے ہمارا تو ٹاپک آف ایکسپرٹ ہی یہی ہے یہاں پر. لوگ جو ہیں لوگ پوچھتے ہیں جی خیال نہیں جا رہا. میں کہہ رہا ہوں خیال میں اتنی پاور کیسے آ گئی کہ وہ آپ کو ڈرائیو کر رہا ہے؟ کیسے آ گئی؟ پہلے آپ نے اس کو پالا, اب خیال مضبوط ہو گیا اور وہ آپ پر اٹیک کر رہا ہے. تو جب آپ تو ایک دنیا ہوتی ہے خیال کی دنیا, تخیل جسے کہتے ہیں, یہاں پر آتی ہے ٹریفک اور چلی جاتی, اس کو پکڑتے آپ خود ہیں. اب وہ اچھا خیال ہو, برا خیال ہو, نیگیٹو خیال ہو, مثبت خیال ہو یا ڈر کا خیال ہو, آیا چلا گیا. نفس خود بھی پیدا کر سکتا ہے, شیطان بھی پیدا کر سکتا ہے, اور سامنے باہر من الجنتی والناس, انسانوں کے اندر بھی جن اور شیاطین یا کوئی دشمن کھڑا ہو کے کر سکتا ہے. خیال آیا, ٹریفک چل رہا ہے, پارک نہیں ہوا, چلا گیا. خیال کی اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ 10-15 منٹ سے زیادہ ٹکے. آپ نے اس کو پکڑا اور آپ اس کو پکڑ کے ساتھ ہی چلتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کا کانسیپٹ دیا تھا اس میں گھر اور مائیں اور باپ تھے جو بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہوتے تھے کہ سائیکالوجی اتنی پاورفل تیار کرنی ہے. اور آج تو یو ایس کا یہ اسٹڈی ریسرچ کہتی ہے کہ 4 سال میں بچے کی سائیکالوجی پرفیکٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو وہ ساری زندگی بنے گا اسی کے اوپر سے اس نے لے کے چلنا ہے. ہم اس ایج کے اندر بچوں کو پتہ نہیں کیا کیا نہیں دے دیتے. تو وہی تو بچپن کے ڈر ہیں جو کہاں جا کے نکلتے ہیں. وہی تو بچپن کا پاگل بنا تھا جو ہٹلر کا کہاں جا کے نکل گیا. خیال آیا, خیال جا سکتا تھا. خیال کو پکڑ کے پھر ہم نے عادت کی دنیا میں لے گیا اس کو. عادت ہو گئی ہے خیال کو اس طرح جینے کی, اور خیال اور موٹا ہو گیا آپ کے اندر. چاہے وہ ماضی کا خیال ہو, مستقبل کا خیال ہو یا انتقامی خیال ہو. خیال تو آئے گا ماضی کا بھی, مستقبل کا, لیکن اللہ نے تو انسان کو بھولنے والا بنایا ہے. اللہ نے انسان کی سوچ کو اور اس کے اندر کی پرسیپشن کو اور اس کی سائیکالوجی کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ سوئچ کر سکتا ہے, ڈیفلیکٹ کر سکتا ہے. اس کو پکڑ کے بیٹھنا مشکل ہے. پکڑ کے ہم خود بیٹھتے ہیں, نکلنا آسان ہے اس کے لیے. مائنڈ کہیں اور ڈیفلیکٹ کر لیں. غصے میں آتا ہے نا, حدیث میں آتا ہے پانی پیو, پوزیشن چینج کرو اپنی. کیوں ڈائیورٹ کریں گے؟ ٹھنڈا ہو جائے گا. کیونکہ خون کے اندر شیطان نے ایک اسپیشل اسٹیرائڈ مارا ہے وہاں پر, یجری کا مجری دم. عادت ہے, جب وہ خیال چلا جاتا ہے عادت میں تو وہ موٹا ہو جاتا ہے, پاورفل ہو جاتا ہے, اور اندر کی سائیکالوجی کا بڑا پارٹ رول کرنے لگ جاتا ہے. اور جب عادت لمبی ہو جاتی ہے تو فطرت بن جاتی ہے, اور اب وہ نیچر اور سب سے ڈیپسٹ کور کے اندر جا کے جو ہے نا, وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ چلا جاتا ہے. اور اس لیول پہ جا کے وہ خیال جو تھا نا, چاہے وہ ماضی کا غم تھا, مستقبل کا خوف تھا, یا فرسٹریشن تھی, غصہ اور غیظ یا انتقام تھا, وہ فطرت کا پارٹ بن جاتا ہے. اور فطرت کا پارٹ جب وہ چیز بن جاتی ہے نا, تو یہ ہے وہ جہاں ڈپریشن اپنی جڑیں پکڑ لیتا ہے. اینڈ دیٹ از ویئر یو کین, آپ اسے علم کے صرف علم پڑھا کے نہیں نکال سکتے. اور میں ہم کتنے لوگوں کو, ابھی آپ لوگوں کو کتنی میں بات کر رہا ہوں گا, نہیں سمجھ آ رہی ہوگی بہت سے لوگوں کو. سمجھ آ رہی؟ وہ اب آپ نے خود اس کو فطرت اس کو اندر امبوس کیا ہے نا اپنے اندر, تو نکلے گا بھی اتنے ہی. ویک ہونے میں ٹائم لے گا. بنایا بھی آپ نے خود ہے, ویک ہونے میں بھی ٹائم لگے گا. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. استاد بیٹھے ہوئے دنیا, اللہ ہے, اور اس کے بندے بھی ہیں, اساتذہ بھی ہیں سمجھانے کے لیے اس کو ویک کیسے کرنا ہے, جو اندر سے خود بناتا ہے. کیسے بلائیں ہم اس کو؟ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں نا, شیخ کیسے بلائیں ان کو, ہم کیسے بلائیں؟ ہم کہیں گے ایسے ہی بلایا جائے گا اس کو, بھلا کے بلایا جائے گا. جس طرح یاد کر کے اس کو بڑھایا تھا, اسی طرح بھلا کے اس کو بلایا جائے گا. اور بھلانا آسان کام اس لیے ہے کیونکہ یاد کرنا مشکل ہے. بھلانا تو نیچرلی بھول جائے گا انسان, لیکن اب آپ اس کو اسٹیٹ پہ لے جا چکے ہیں
کہ وہ اب آپ کو خود فائر بیک کر رہا ہے، اب فیڈ کرتا ہے اب آپ کا جو نفس ہے، آپ کا جو روح ہے، وہ فیڈ کرتی ہے آپ کی اس گندے خیالات پر، ماضی کے ڈر پر، ماضی کے غم پر، فیوچر کے خوف پر، اور اب وہ فیڈ کرنے لگ گئی ہے، اسے چاہیے بار بار، اس لیے وہ آپ کے مائنڈ کو آکوپائڈ رکھنا چاہتا ہے، اسی کے لیے وہ آپ کو کہتا ہے ڈرگز کرو۔ آپ اس نفس کو اسی سٹیٹ میں مزید بھوک لگے گی اور آپ نہیں دے پا رہے، تو وہ کہہ رہے ہیں نشے دو اس کو تاکہ یہ اسی سٹیٹ میں رہے، اس لیے وہ ڈرگز کرتے ہیں تاکہ وہ سٹیٹ وہی رہے جہاں نفس کو سکون مل رہا ہے، اس لیے وہ ڈرگز اور ٹرینکولائزرز لے رہے ہیں تاکہ وہ اسی سٹیٹ میں رہیں۔ اور لوگ شاید پوچھتے ہوں گے کہ بھئی کیا پتا آپ کو ان چیزوں کے ڈرگز کے بارے میں، تو بڑا ماضی دیکھا ہے ہم نے، انسانوں کو جو ہے نا بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو نہیں ڈسکلوز کرنا چاہیے، ہم نے بڑی چیزیں دیکھی ہیں یہ ماشاءاللہ سے زندگی میں، اللہ حفاظت رکھے، ہمیں پتا ہے کہ یہ ان چیزوں کے ساتھ جڑ کے کس طریقے سے چیزوں کو ختم کیا جاتا ہے، کیونکہ نفس کو اسٹیٹ میں رہنے کی اب عادت ہو گئی ہے جہاں نفس خود فیڈ کرتا ہے، خود سیلف پروکلیمڈ اور سیلف کریٹڈ غم، فرسٹریشن اور غصے میں، تو نشے کی حالت تب چاہیے ہوتی ہے تب وہ اسٹیٹ مینٹین رہے، اور جب یا پھر نشے کی حالت اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ وہ اسٹیٹ سے جب لڑ نہیں پا رہا ہوتا، کیونکہ وہ فطرت میں گھس گیا، اب خیال سے عادت سے فطرت کی دنیا میں، جب یہاں نفس اتنا پاورفل ہو چکا ہوا ہے کہ وہ خود کریٹ کر سکتا ہے ایک عذاب اندر سے، اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے وہ کہتا ہے شراب دو، ڈرگز دو۔ فرسٹریشن ختم نہیں ہو رہی، دارو چاہیے، غم ختم نہیں ہو رہا، شراب چاہیے، ڈر ختم نہیں ہو رہا، شراب چاہیے، تو زیادتیاں میں نے کیمیوں کو بھلایا نہیں جا رہا، شراب چاہیے، کوکین چاہیے، آئس چاہیے، صحیح ڈگر پہ اور صحیح تربیت اور صحیح حوصلے ہمت سے نیت اگر وہاں تھوڑا سا اسٹرینتھ پکڑ لیتی، نکل جاتا آگے۔ لیکن ایک سوال ضرور اٹھتا ہے یہاں پر، کیوں جائیں ہم؟ میں نہیں جانا چاہتا، میں تو یہیں رہوں گا۔ نفس کنونس کر چکا ہے اندر سے، بیٹھے رہو، موو آن نہیں کرنا، بیٹھے رہو، موو آن نہیں کرنا۔ سوال یہ اٹھتا ہے جو بھی سن رہے ہیں، ایک باتیں آپ بڑی اچھی کر رہے ہوں گے، میں موو آن کیوں کروں؟ پتہ کیا چیز موو آن کراتی ہے؟ کیا چیز کنونس کرتی ہے کہ کنویں سے مینڈک باہر نکلے گا؟ کیا چیز کنونس کراتی ہے کہ شیر میدانوں میں پھر قدم رکھیں گے، ٹوٹی وہ ٹانگیں پھر سے پہاڑوں کا بوجھ اٹھائیں گی اپنے پر؟ کیا چیز کنونس کرتی ہے پتہ ہے؟ ویژن، ویژن، مقصد کنونس کرتا ہے آدمی کو کہ میں یہ موت قبول نہیں کر سکتا، I am bigger than the challenges that stand in front of me. I am more powerful than those monsters that stand in front of me. I am far more stronger than the strength that stands in front of me. میں ان بلاؤں کے کلیجوں سے، سینے سے کلیجے نکال کے کھا جاؤں گا آج۔ میرا رب میرے ساتھ ہے، میں گزر جاؤں گا اس سمندر اور دریا سے۔ اللہ ہاتھ رکھ لے گا نیچے، اللہ ہوتا ہے جو ہمت دلاتا ہے، اتنا بڑا اگر میرے اللہ خود ایک ہمت ہے انسان کی۔ اللہ نہیں ہوگا اور ویژن نہیں ہوگا نا، اللہ نہیں ہوگا اور ویژن نہیں ہوگا، پھر گولیاں آئیں گی یہ دوسری والی، کیونکہ مائنڈ اب سلو نہیں ہو سکتا، خود پہنچا دیا وہاں تک۔ تو یا تو آج اب میری قوم کے ماؤں اور باپوں اور سب کو میں کہنا ہے کہ آج جب تم لڑ رہے ہو نا، آپس میں چیخ چلا رہے ہو نا گھر کے اندر، تمہارا بچہ سن رہا ہے، تم خود ایک بلا پیدا کر رہے ہو، تم خود اس کو مار رہے ہو اپنے ہاتھوں سے، بلکہ جب وہ مارے گا نا کسی کو، تمہارے پاس دلیل نہیں ہوگی اس کو روکنے، کیونکہ تم نے پہنچایا اسے مات۔ اور اس کو بھی میں کہہ رہا ہوں جو پاگل بن رہا ہے آج گھروں کے اندر، وہ بچے جو پاگل ہو رہے ہیں، ہر چیز کو بلیم کرنا بند کر دے۔ اللہ نے انسان کی نیت کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ فیصلہ کر کے نہ کہہ سکتا ہے، تکلیف بہت ہوگی۔ مسلز ویٹ اٹھانے کے لیے مسلز کو صرف نیت چاہیے، صرف نیت، رستے اللہ خود بنائے گا۔ حیرت کی بات ہے ایک نیت نہیں مل سکی ایک امام کو قدم بڑھانے کے لیے، سمندروں میں پیر رکھنے کے لیے ایک نیت نہیں مل سکی لوگوں، اور ہم نے
اس کنویں میں اپنی قبر کو قبول کر لیا. اور جب ہم نے آ کے آواز دی لوگوں کو اٹھو چلو، تو واقعی بہت لوگ اٹھے بھی ہیں اور لگ رہا ہے بہت لوگ اٹھ ہی جائیں گے. کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اب یہ آ کے. پوائنٹ یہ ہے، غم ہے، درد ہے، فرسٹریشن ہے. ایک تو جینوئن جھٹکا ہے اور ایک تو یہ سیلف کریٹڈ کتنا ہوگا. پوائنٹ یہ ہے وہاں سے نکلنے کے لیے جہاں کوئی نقصان نہ فیل ہو، عقیدہ درست ہو. ہم یہ پہلی بیس یہ رکھ دیتے نا بیٹا یہ سب اللہ کا ہے، جو بنے گا اللہ کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. آ گیا تو الحمدللہ، نہیں ہے تو صبر کر کے ہم کہہ دیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ. انما اشکو بسی و حزنی للہ. مائنڈ سیٹ صحیح رکھ لے اور آجا میدان میں. جو ملے گا نصیب ہے، جو نہیں بھی ملے گا اس کی دعا کرتے رہیں گے، چلتا رہے. اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، کبھی بھی کھول دے گا اوپر سے کچھ. مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. سکھایا کیا؟ یہ سب تم کر رہے ہو، سیلف میڈ مین. دوسری خودی اب چارج کر دی. اب جب وہ رزلٹ نہیں آ رہا اور نفس تھک رہا ہے اور نفس کنٹرول نہیں کر پا رہا، نفس خود کو بنانے میں لگا ہوا ہے، ڈپریشن تو آئے گا. ڈپریشن اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ہم خود خدا بنے ہوئے. ڈپریشن اس لیے آ رہا ہے اور خدا کا بوجھ اٹھانے کی سکت ہم میں ہے نہیں. یہ ہے اصل وجہ ڈپریشن کی، کہ رول ہم ایک خالق کا اپنا گئے ہیں، لیکن جو کام وہ کرتا ہے نا، جب وہ والی لینے کی کوشش کی ہے نا اپنے سروں پر، انا ربکم الاعلی کہنے کی کوشش کی کہ میں ہوں سب کچھ جو چلا رہا ہوں، وزن برداشت نہیں ہو رہا. حیرت کی بات ہے، اگر جس کو بہت سب کچھ مل رہا ہے نا اسے اپنے ایمان کی فکر منانی چاہیے کہ اللہ جس کو انسان بنانا چاہتا ہے نا اس سے لیتا ہے کچھ، اور پھر جس کو امام بنانا ہوتا ہے نا اور بڑا چیک لینا ہوتا ہے پھر دیتا ہے اس کو کچھ. ہم نے پرسپیکٹیوز ہی کچھ اور بنا لیا آگے سے. So most of the fear of the future is of what? Fear of what? مرنا تو ہے، سب سے بڑا فیئر موت کا ہے. جانا نہیں ہے کیا؟ جانا ہے. ڈر کیا ہے؟ نفس اس دنیا سے ایسے نہ چلا جائے کہ وہ کچھ بڑا بڑا کریں. بڑا نہیں بھی ہوا تو کیا ہوا؟ اگر اللہ کی بکس میں بڑا ہے تو سو واٹ. اگر نفس اللہ کے ہاں قبول ہے سو واٹ. لیکن اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ میں دنیا میں بھی کچھ بڑا کر کے جاؤں اور تیرے لیے کر کے جاؤں اور ایک پورے کنبے کے لیے کچھ کر کے جاؤں اور آخرت میں بھی بہت کچھ کر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بسطۃ فی العلم والجسم، جسم بھی مضبوط کر اللہ، علم بھی مضبوط کر. از ہی دیر؟ آر یو آل دیر؟ آئی تھاٹ میں تو کنٹینیو کر رہا تھا، میں کہا شاید آپ کا کوئی وہ چل رہا تھا. نہیں ڈیپ روٹ کا کیا، ذرا کھلا ہے، ذرا تھوڑا زیادہ کھلا ہے آج لوگوں کے آگے. کیا کر رہے ہیں؟ ببر شیر بھی تو آئے گا ایک دن. یہ بھی عرصہ ہو گیا ان باتوں کو نکلے، عرصہ ہو گیا باتوں کو. ہمارے انسٹیٹیوٹ کاؤنسلنگ بہت کرتے ہیں، لیکن یہ انسٹیٹیوٹ والے یہ میں بتا دوں گا کون ہے یہ انسٹیٹیوٹ والے، کون ہے. تو پوائنٹ یہ ہے آپ اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں پرسنل لیول کا تو آپ لے سکتے ہیں. ہمارا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہمارے اس میں حذیفہ کباڈی از ہیڈنگ. جو لوگ بھی کاؤنسلنگز وغیرہ کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ شیخ صاحب سے ہو چاہے وہ کسی اور پینلسٹ سے ہو، تو اپنے جو ہے وہ نمبرز پلیز کامنٹس میں لکھ دیں. ہمارے جو آفیشیل نمبر ہے اس پہ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ شیئر کر دیں نا وہاں. اچھا ابھی جو کیس ہمارے سامنے آیا نا وہ پتا وہ تھوڑا کیس ڈسکس کرتے ہیں پھر لوگوں سے. سنیں میں ذرا ہوشیار خبردار، جو کیس آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹاپک رکھا گیا تھا، تو مجھے بھی واللہ مجھے نہیں پتا کون سا جو ہے وہ قصہ ہے پورا، لیکن جو ہے میرے اندر بھی اشتیاق ہے. تو آپ میں اشتیاق ہے کیا بات؟ میرے اندر ہم تو سمجھتے تھے مشتاق ہے. ویسے جو عربی جانتے ہیں مشتاق، اشتیاق اور شوق تینوں کے اندر ایک ہی روٹ. چلے ٹھیک ہے، اب آپ گھما لیں، تعویل کر لیں یہاں پر. چلیں جی.
دیکھیں ہوا یہ سب سونے اب بیٹھ کے ہوا یہ کہ ایک انسان تھا وہ غصہ نکالتا ہی نہیں تھا کبھی اور بڑا اوپر سے بڑا کمپوز دکھتا تھا. لوگ سمجھتے تھے اس کو شاید تکلیف ہی نہیں ہوتی, اس کو فیل ہی نہیں ہوتا. اس کا کمپوز ہونا اس کا جرم بن گیا. لوگ اس کو اس لیے مارتے تھے کیونکہ وہ بہت کمپوز تھا. میرے لیکچرز میں بات بہت آتی ہے, اپنے اندر رکھ. اس کی کمپوزیشن عذاب بن گئی اس کے لیے کہ وہ بیچارہ کسی کو کچھ بولتا ہی نہیں تھا. پریزنٹیشن اچھی تھی, کپڑے اچھے پہنتا تھا, دکھتا اچھا تھا. لوگوں کو لگتا تھا بھائی ہر وقت ہی ہنستا کھیلتا رہتا ہے, ہر وقت ہی پازیٹیو باتیں کرتا رہتا ہے, ہر چیز صحیح کرتا ہے, اس کو تھوڑی کوئی تکلیف ہوگی. لیکن اس نے اپنی فرسٹریشن کبھی بھی کہیں نہیں نکالی. جو لوگ اس کے ساتھ کرتے رہے, جانے انجانے میں اس کے ساتھ جو کسی نے الفاظ بول دی, تو وہ نا اس کے اندر کلیکٹ ہو ہی رہا تھا. اس کے پاس اللہ کی ایک اور بڑا گفٹ تھا نسیان کا, وہ بھول جاتا تھا, اس کو یاد ہی نہیں رہتا تھا. اور کیونکہ وہ اللہ والا انسان تھا تو وہ کہتا تھا جان دو. یہ ایک دیندار آدمی کی کہانی سنا رہا ہوں. تو بڑا کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کی لائف میں, اس نے جو مجھے سنایا, لیکن وہ پھٹا نہیں کبھی. اور حشاش بشاش بھی رہا کیونکہ وہ بھول جاتا تھا. اور اس کے پاس ایک سب سے بڑی آس یہ تھی, ایک تو اللہ تھا اور کسی کے اوپر بھروسہ بھی کرتا تھا وہ. بہرحال تو اسے جتنے بھی چھرے مارے گئے تو اس کو یہ تینوں فورسز جب اٹیک کرتی تھی نا, ڈر, غم اور غصے کی, وہ اس کو نیوٹرلائز کر لیتا تھا. اللہ کے پاس سے بھی نیوٹرلائز کر لیا کرتا تھا, نماز پڑھتا تھا, نیوٹرل ہو جاتا تھا, بھول جاتا تھا یار, وہ جانتے بھی کہہ دیا کرتا تھا. اب اس کو وہاں سے ایک چھرا مارا کسی نے جو اس کی سب سے سینسیٹیو ڈومین تھی رشتوں کے اندر. تو مچھلی کی طرح تڑپا لیکن کنٹین کر گیا. ایک نے اور مارا اس کو, پھر مچھلی کی طرح تڑپا لیکن کنٹین کر گیا, برداشت کر. تیسرے نے اس طرح مارا اس کو فیملی کے اندر, میں بیان نہیں کر سکتا یہاں پر, کہ اس کی جو وہ بلائیں جو 12-15 سالوں سے بند تھی نا اندر, جن کے اوپر وہ جھاڑ لگا دیا کرتا تھا. بلائیں آپ میں بھی ہیں, مجھ میں بھی ہیں, بھولتا کچھ نہیں آدمی, لیکن ویژن کی وجہ سے اس کی نظر نہیں جاتی. اس کے مقصد اور ویژن کی وجہ سے انسان جو ہے نا دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ یہ بھی ہیں. اور اللہ انسان کے دیکھنے کی آنکھ کو اور حس کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ بندہ کہتا ہے جان دے کچھ نہیں. اس کو اس چھرے نے نا اس کے 18-20 پاکٹس اور کھول دیے. اچھا وہ کچھ گھنٹے کے لیے کھلے ہوں گے, وہ چاہتا تو نہیں جاتا. سوچیں اس نے کیا غلطی کر دی. اس نے ان بلاؤں کے پاس جا کے ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دی. روز کے 2-3 گھنٹے وہ کسی ایک یاد کے ساتھ, روز کے 2-3 گھنٹے کسی اور اس کے ساتھ. تو اس نے اب ان بلاؤں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیا بغیر استاد کے. And those monsters started feeding on that person's fear, hope and love and anger. کہ وہ دے رہا تھا ٹائم اس کو, وہ اس کا فیڈ کرنا شروع ہو گیا. وہ بلائیں جو تھی نا, جو اللہ کی وجہ سے, جنت کی وجہ سے, آخرت کی وجہ سے, اور دنیا میں کچھ خاص لویلز اور وفاداروں کی وجہ سے جو اس کی کھڑی تھی نا, وہ پہلے وہ ہلی. اس نے جو پکی ڈومینے تھیں اس نے ان کی بیسس پر وہاں بھی سوچنا شروع کر دیا. تو یقین شک میں کیا اس کا بہت جگہوں پر, یقین شک میں گیا بہت جگہوں پر. امید چلی گئی مایوسی کی طرف ہلکی ہلکی. اچھا روز جا رہا ہے, اچھا روز کنویں میں جا رہا ہے اور روز ٹائم سپینڈ کر رہا ہے وہاں, جو اس نے 12-15 سال نہیں کیا. اس سے کیا ہوا, تو جو وقتی ایک چھرے یا 2 چھرے لگے تھے اس کو وہ ڈیفلیکٹ کرنے کے بجائے جو ہمیشہ جس طرح کرتا ہے, اس نے اندر جا کے ان کو منہ دینا شروع کر دیا. جو اندر تھا اس نے خود چھیڑ دیا اپنے اندر, جو اس نے اتنے عرصے سے کنٹین کیا بغیر استاد کے گیا. وہ جب وہ اندر گیا نا,
اس نے کون کون سا ٹاپک اور سبجیکٹ کس بےدردی سے کھولا, وہ اندر سے اتنی بڑی بلا نکل کے آ گئی, وہ ساری ڈیٹیلز لے کے آ گئی, ان ڈیٹیلوں میں غور کرنا شروع ہو گیا, ان بلاؤں کی ڈیٹیلوں پہ, ان ایونٹس پر, ان سوچوں پر, ان زخموں پر, ان تکلیفوں پر, ان اس پہ غور کرنا شروع ہو گیا. تو جو ایک یقین بھی ہٹ ہونا شروع ہو گیا, وہ میتھس میں چلا گیا, وہ میریکل سے میتھس میں چلا گیا, وہ معجزاتی زندگی اور توکل سے اسباب اور حیثیت اور میتھس میں چلا گیا کہ یہ اچھا اگر میں اس نے یہاں سوچا, اب وہ بندوں کو جج کرنا شروع ہو گیا. اس نے بولا کہ شیخ صاحب مجھے پیلپٹیشنز ہو رہی ہیں آج کل, بغیر وجہ کے میرا دل پھڑکتا ہے. پیلپٹیشن نشانی ہے انگزائٹی کی نا, مطلب گھبرایا ہوا نا, کیونکہ اب اس کا جو نور ہے اندر کا وہ ان نون میں چلا گیا. ابھی بلائیں کھڑی ہو گئی ہیں اور ٹائم دیکھ کے اپنا اٹیک کرتی ہیں, جارز میں واپس نہیں جا رہی, اور ڈائیورژن کچھ مل نہیں رہی, روٹین منوٹنس ہے, وہی روٹین چل رہی ہے, چینج لائف میں آ نہیں رہا, وہی لوگ ہیں, ڈائیورسٹی ہے نہیں, نیا چیلنج آ نہیں رہا, مائنڈ ڈیفلیکٹ کر نہیں پا رہا, نئی قرآن حدیثیں کھول نہیں رہا, نیا تعلق قائم نہیں کر رہا اللہ کے ساتھ. وہ موٹی ہو چکی ہیں, بڑی ہو چکی ہیں بلائیں جو اندر ہیں, اور اب اسے وہ پیلپٹیشنز ہو رہی ہیں کیونکہ نفس جو ہے وہ ان نون فیئر اس کو آ رہا ہے, ابھی الرٹ بہت آن ہو گیا اس کا. اسی کا نام انگزائٹی ہے نا, باڈی کا گارڈ آن ہو جاتا ہے مائنڈ کا, اور اسی کا نام سکون ہے نا. یہ چھت گر سکتی ہے میرے اوپر, اگر میں اس کی میتھمیٹکس میں چلا گیا نا میں پاگل ہو جاؤں. مجھے پوری رپورٹ چاہیے ہوگی کہ سریا ٹھیک ہے اندر, میتھس چاہیے ہوگی نا کہ نہیں گرے گا. اس لیے بہت کچھ چیزوں کا علم نہ ہونا رحمت ہے, اور بہت چیزوں کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا رحمت ہے, اور بہت جگہوں پہ آنکھیں بند کرنا رحمت ہے. حد سے زیادہ دیکھو گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا مردہ نہیں دفناؤ گے. اگر تم قبر کے اندر کا حال دیکھ لو, لو تعلمون ما علم لضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا, اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تم ہنسو گے کم, رو گے زیادہ. تو جب وہ اب پیلپٹیشن اس لیے آ رہی ہے کہ تقریباً ساری فائلز کھل گئی ہیں, بند کرنے کے لیے پورا چیپٹر کھل گیا اندر, پوری بک کھل گئی. وہ گھبراہٹ اس کو ہو رہی ہے, اور وہ کتاب اور وہ بلا بوتل میں صرف علم سے نہیں جائے گی, اور بھی کچھ کرنا پڑے گا. نہیں صحیح, وہ علم سے کھولی بھی نہیں تھی اس نے, آہستہ آہستہ ڈی نیوٹرلائز ہوگی. ڈی نیوٹرلائز کرنے کے اندر ابھی نفس پہ فیڈ کرنے کے لیے جن بھی تو آ گئے اب. دا فورسز آف ایول اس نے بلائیں کھولی ہیں, وہ انڈکلیئر ان نون زون میں چلا گیا اپنے مائنڈ میں, تو مائنڈ کے چینلز کے ساتھ جنات بھی تو جڑے ہوئے ہیں, اذکار بھی تو کرنے پڑیں گے, پروٹیکشن بھی تو چاہیے. اب فائر پتہ نہیں چل رہا اندر سے کہاں سے آ رہا ہے, جن کا آ رہا ہے, جادو کا آ رہا ہے, شیطان کا آ رہا ہے, نفس کا آ رہا ہے, ماضی کا آ رہا ہے, فیوچر کا آ رہا ہے. اس کے بیچ میں وہ جو ہے نا وہ رو پڑا بہت تکلیف میں. فیئر کو ہینڈل کرتا ہے, زخم یاد آتے ہیں اب اس کو, زخم سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے تو مستقبل کا ڈر لگتا ہے, ان کے بھروسہ ٹوٹ گیا انسانوں کے اوپر سے. بھروسہ کرنے کی کوشش کرتا ہے رشتوں پر, یقین ٹوٹ گیا اس ہو نہیں پا رہا اس سے. کیا حل دیا شیخ صاحب نے. میں اس کا کیس خود دیکھ رہا ہوں الحمدللہ, میں اس انسان کا کیس خود دیکھوں گا, دیکھ رہا ہوں. روز کی فائٹ ہے اس کے ساتھ, واحد بندہ ہے جس کو میں نے ایکسس دیا کہ مجھ سے بات کر سکتا ہے. لیکن میں نے اس کو بولا ہے کہ یہ اچھا روز اس کو ایک نئی خوشی چاہیے ڈائیورژن کے لیے. 3 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے اس کا مائنڈ ڈیفلیکٹ ہوتا ہے, مگر فوراً وہ بلائیں بہت اسٹرانگ ہوئی ہوئی ہے نا. پھر پیلپٹیشن نارمل رہتے ہوئے بھی اس کو ڈر کیوں محسوس
پہلے یقین تھا نا کہ اللہ سنبھال لے گا, ابھی بھی یقین ہے, مگر اس لیول پہ جا کے چھرا مارا ہے کہ وہ ہل گیا آگے سے. بہت چھروں سے نہیں ہلا, مگر یہ والا اتنا سخت اس نے تھوڑا مار کے نا اندر گھسایا, بہت زور سے تھا. جو آپ کہتے ہیں نا مجھے حسن بھائی, شیخ اب آپ کیسے چل رہے ہیں اس کے بعد, یہ جملے تم لوگ کہتے ہو نا مجھے, اب کیسے یقین آپ کو انسانیت پہ, اس نے آپ کے ساتھ یہ کر دیا. ہمت حوصلہ چاہیے. قوم کے لوگوں کو میرا یہی جواب ہے, اگر آپ نے اندر کی دنیا میں ڈائیو کرنی ہے بغیر کسی مینٹر اور استاد کے نہیں کریے گا. یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈائیو ود اے ٹیچر جو اپنی بلاؤں سے کھیلا ہوا ہوتا ہے, وہ آپ کو آپ کی بلاؤں سے لڑنا سکھائے گا. سچ سب بتائیں, سکون میں یہ سب کانکر ہو سکتا ہے. یہ سب ایک ٹائم پر جو اندر کی بنائے نا, جب آپ اس کو اسی کو تو کہتے ہیں من ادرک سیاست نفسی فقد ادرک سطر, جو ان جنگوں سے لڑا ہوا ہوتا ہے نا, وہ قوم کی نفسیات پہ پھر قابو کرتا ہے, ان کی بلاؤں کو, اور پھر لوگ اپنا آپ دیتے ہیں آپ کو. کیسا لگا آج کا آپ کو سیشن؟ کچھ اطمینان سکون ملا؟ یہ کوئی ڈر خوف نہیں اندر ہے, بھی پالا ہوا بھی ہم نے. ڈائیورٹ اور ڈیفلیکٹ کرنا ہے, نکلنا ہے. ویژن اور مقصد کی بھوک, منزل تک پہنچنے کی لگن, اللہ کی یاد, جنت میں مقام. دشمنوں کے ساتھ وہ سنسنیت, پالیٹکس اور وہ سیاست کے ساتھ جڑا ہوا وہ ویژن کی گرینڈیوسٹی, نفس سے بڑی. جب ذات مقصد سے بڑی ہوگی تو ذات ڈوب جائے گی اپنے اندر. جب مقصد ذات سے بڑا ہوگا, لڑ جائے گا آدمی اپنے آپ سے, بھلا دے گا وہ مقصد کی کریوسٹی اس کو آگے لے کے چلے گی کہ نہیں یہاں نہیں رکنا, اب نہیں بنتا, بھلا دے گا وہ اس کو, اور وہ چلتا رہے گا. لیکن آگے بھی ایک ڈپریشن کھڑا ہو سکتا ہے جب وہ ریٹائر ہو رہا ہوگا. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے ساتھ آج سے جینا شروع کریں, کیونکہ جب کوئی آپ کے ساتھ بڑھاپے میں نہیں ہوگا نا, تبھی اللہ نے تب آپ کی سائیکالوجی اس کے ساتھ اتنی جیلڈ ان ہو چکی ہوگی کہ آپ صبح شام جب اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, غم شیئر کرتے ہیں, اس سے اپنی دکھوں کی بات کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ اپنی دل لگی لگاتے ہیں, تو آپ کو ایک انویزیبل فرینڈ جو ہے, آج سے آپ کو جینے کی عادت ہوگی تو 10 سال بعد آپ کا وہ دوست کتنا پکا اور آنکھوں سے دکھتا ہوگا وہ دوست آپ کو. جب 50 کی عمر میں جا کے اس کو دیکھنا شروع کرنا ہے تو نفسیات اتنی بلر ہو چکی ہوئی ہے دنیا کو دیکھ دیکھ کے, اللہ دکھنا مشکل ہو جاتا ہے. آج سے دیکھنا شروع کریں گے تو ایک دن دکھ جائے گا آپ کو. Somebody is saying میرے 7 سال کا مسئلہ آج حل ہو گیا. اگر کسی کے 7 سال کا مسئلہ حل ہوا ہے تو میرے حق میں دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے شیخ کو اولاد دے. اللہ نے ہمیں 12 سال ایک نعمت سے حکمتاً نہیں دیا ہوگا, ہمارے لیے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے, ہم اسے بھی اپنی قوم کے اوپر اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیں گے انشاءاللہ. اتنا کچھ ہے میرے اندر دینے کے لیے, کیونکہ اتنا کچھ دیکھا ہے اور سنا ہے. اور اطمینان اور سکون میں ورک شاپ رکھوا دیتا ہوں, آپ بولیں. ٹھیک ہے, وہ تو آپ لوگ دیکھیں, عوام دیکھیں, لیکن میں کتنا ڈیل, کتنے لوگوں کے مسائل ڈفرینٹ. I think it's time to go. میرے حساب سے الحمدللہ آج کا سیشن جو ہے وہ لیکن مجھے ابھی بھی میرا وہ پورا نہیں ہوا, مجھے ابھی بھی وہ ایک ہے, اگلے ہفتے پھر کر لیں گے. آپ یہی چاہتے ہیں کہ اسی طرح چلیں انشاءاللہ. I hope اب تو یہ حق ادا نہیں ہو سکتا کبھی, تو یہ حق ادا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آج کا ہمارا سیشن تھا وہ بہت سارے لوگوں کے لیے مشکلات کا سولوشن کے طور پہ جو ہے وہ حل پیش کرے گا, اور بہت سارے لوگوں کے لیے سہارا بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات, ہماری پریشانیاں, ہمارے دکھ, ہمارے غم, ان سب کو کم کرے, اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں آزمائش میں ڈالے تو ہمیں ثابت کرے. لیکن اینڈ اس کا نوٹ یہ میں ضرور کہہ دوں, مجھے بھی فکر ہے لا تحزن ان اللہ معنا, یہ اینڈ ہے, اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ بندہ وہ کیا ہے نا, لا یترک صدا, یحسب الانسان ان یترک سدى. کیا بندے نے یہ گمان کر لیا کہ ہم اسے چھوڑ دیں گے, ہم چھوڑ دیں گے اس کو؟ نہیں, اللہ کہتا نہیں, ہم کیسے چھوڑ دیں ہم بندے. الا ان نصر اللہ قریب, اللہ بندے کے بہت قریب, اس کی مدد اس کی بہت قریب ہوتی ہے. تو اللہ ہے تو جنگیں لڑ جائے گا آدمی. اینڈ نوٹ میرے خیال سے سارے فلسفے اور ساری کیس اسٹڈیز کے بعد ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ سب کچھ ہے. نہیں, گولی کے ساتھ بھی جی سکتا ہے آدمی. گولی کے ساتھ مائنڈ جو ہے جب اس پوزیشن پہ آپ نے پہنچا دیا ہے کہ وہ ریورس نہیں ہو سکتا, پھر آپ کی یہ سیروٹونن کی بحثیں اور یہ مائنڈ کے ڈسارڈر, ٹھیک ہے گولی اس کو کرے گی, گولی اس کو مائنڈ کو تیز ہونے سے روکے گی, اس کی کیمیکل کمپوزیشن. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ کے وہ سائیکالوجی فائٹ کر کے
اپنے نیوٹرل پوزیشن پہ آ سکتی ہے اور وہ اس گولی کے سائیڈ افیکٹس اور محتاجیوں سے بچ سکتی ہے. سلو کرنا مقصود اگر اس گولی کا ہے تو سلو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں تک پوزیشن میں پہنچانے سے پہلے ہی اگر کسی کی صحبت اختیار کر لی جائے اور کچھ علم کو صحیح طرح سے پڑھ لیا جائے. کچھ لوگ زیادہ پڑھ جاتے ہیں، ان میں بھی ڈپریشن آ جائے گا. زیادہ پڑھ لیا ہے، ریزلٹس نہیں مل رہے ہیں، وہ بھی پاگل ہو جائے گا. دیکھے نہیں ہے تم نے ساری زندگی بہت. انقلاب کے پیچھے لگ کے کتنے پاگل ہو گئے. یہ اب مل نہیں رہا تو خود کو مار دیتے ہیں، ادھر ادھر مار جس دیتے کے ہیں. بھی پیچھے زیادہ لگ جاتا ہے نا انسان اور نہیں ملتا تو پاگل ہی. تشدد ہو، چاہے تشدد وہ کریئر ہو، ڈپریشن ہی بنے گا نا. تشدد مل نہیں رہا، اس کو رزلٹ چاہیے اپنی زندگی میں چاہیے، یہی ہوگا. صحیح بات ہے. ایسی اینڈ کریں جی. تو اب میرے خیال سے کچھ سوالات رہ گئے ہیں ریلیشن شپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈپریشن جو جڑا ہوا ہے ہاں. ہماری آدھی جوانوں کی جو پوری قوم ہے ان کا، اس پہ ہم نے تھوڑی سی کم بات کی. ہم نے دیکھیں ہم نے اس پہ جو ہے کوئی وہ سوال ایسا جو رہ گیا میں بات کر دے دوں جواب میں. سوال یہ ہے کہ رشتے کا مسئلہ ہے، صحیح ہے. اس کے ابو نہیں مان رہے ہم. یا وہ نہیں مان رہے یا میرے والدین نہیں مان رہے. اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ میں کیا کروں؟ اس کو عورت ہے نا ہاں. زندگی میں، ہاں. یا محبت ہے مرد کی شکل، محبت. اس کو وہاں تک مائنڈ نے کیوں پہنچا دیا ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں وجود معدوم ہو جاتا ہے. اس کے ہونے سے ہونا ہے، اس کے نہ ہونے سے نہ ہونا ہے. یہ یہاں تک جو پہنچایا گیا ہے، جو میں نے شروع میں کیا ہے، اس کو فطرت کا پارٹ کس نے بنایا؟ خود بنایا انسان. آپ نے پالا. لیلا تو کالی تھی. مجنون نے بولا نا ہم سے پوچھیں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ہماری آنکھ کیسے دیکھ رہی ہے اس کو. آپ نے گلوریفائی کیا نا، آپ نے گلوریفائی. اچھی چیز گریٹنس کو گلوریفائی کر لیتا، قد کو گلوریفائی کر لیتا. اب تو ہو گیا نا، آپ مزید ریگریٹ دے رہے ہیں غلطی. نہیں، میں غلطی کا ریگریٹ نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا، کوئی اور مل جائے گا. اللہ اکبر. کوئی اور مل جائے گا اور اس سے اچھا بہتر. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خاوند ابو طلحہ تھے نا میرے خیال سے، دنیا کے، یا ابو سلمہ سوری، دنیا کے اتنے زبردست خاوند تھے وہ کہ جب وہ فوت ہوئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح روئیں، اس غم میں روئیں کہ وہ بیان نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور ان کا غم دیکھا آپ. اتنا غم ایک خاوند کا کسی عورت کو شاید ہی ہوا ہو جتنا ان کو ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ مجھے اس مصیبت میں ایک تو اجر دے جو مجھ پہ آ گئی، اور مجھے اس سے بہتر دے دے جو گیا ہے مجھ سے. تو ام سلمہ نے کہا who can I find better than ابو سلمہ, he is the best husband in the world. کچھ ہی عرصے کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. آپ کو کائنات کا سب سے آسان اکمل اجمل انور ہستی ملی زندگی گزارنے کی. یہ دلیل ہے بھیا کہ جو چلا گیا. اسلام ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے نا، ایک پرسیپشن کا نام. اللہ تجھے اس سے بہتر دے گا. آج ہم نہیں کہتے کہ اگر وہ ہوتے تو ہم یہاں نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتا تو ہم یہاں نہ ہوتے، اور اگر وہ نہ ہوتا تو ہم یہاں نہ ہوتے. اگر وہ چھرے اور غم نہ ہوتے تو شیخ عاطف یہاں کیسے ہوتا. اگر وہ عشق کامل ہو جاتے تو یہ حسن کیسے جمال تک پہنچتا. طوفانوں کا سامنا یہ کلپ کا نام تھا. NED یونیورسٹی میں کہا تھا کہ وہ حسن عشق کامل ہو جاتے تو یہ حسن کیسے جمال، وہ دستکیں کھل جاتی تو یہ دہلی سے کیسے تیرے پیر چومنے کے لیے آتی. تو میں ان سے کہوں گا اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. موتی جمع کرنے کے لیے ڈوب. اور اگر اللہ نے نہیں لکھا ہوا نا، چاہے باپ مان بھی جائے اور سب کچھ مان جائے تو ایک تو ہوگا نہیں، دوسرا اگر ہوگا تو اس میں خیر ہوگی یا فساد ہوگا. اور وہ فساد بھی اگر دنیا کے اندر کوئی انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے. بہتر ہوگا کچھ اس کے. جو بھی تکلیف آ رہی ہے جس پر اللہ سے ناراض ہیں لوگ، بہتری ہوگی. واسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم واسان تحبوا شیئا وہو شر لکم. جتنا بھی شر آ رہا ہے اس میں خیر ہے، اور خیر ہے ٹریننگ، تربیت. بڑے عذاب سے بچانے کے لیے چھوٹا عذاب ہوگا، اور چھوٹا عذاب اس لیے کہ تو وہ کنڈی کھلے، یہ غلط جا رہا ہے. مائنڈ کو بیچ میں رکھ، بیلنس. ایک سوال آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے
کہ اگر وہ نہیں بھی مان رہے پھر اس کو میں مائنڈ سیٹل آج رات بیٹھ کے اپنے آپ سے کہہ دے کہ یہ میرا سوال ہے. ہیومن سائیکالوجی کے اندر ڈائیورسٹی ہوتی ہے, اپنے اندر کی سائیکالوجی کو محبت کی شکل میں فارمیٹ دے کے گزاریں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس پتہ کیا تھی, آپ کا مائنڈ مختلف فیسٹس میں انویسٹ تھا, اس لیے اگر ایک سلطنت گرتی بھی تھی تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے دنیا میں اور سلطنتیں بھی تھی, اور اگر سبھی چلی گئی تو آسمان والا تو تھا نا. یہ کیسی سائیکالوجی ہے جو صرف ایک کے ساتھ اپنے وجود کو جوڑ کے بیٹھی ہوئی, یہ تو عبودیت ہو گئی, عبادت ہی ہو گئی نا ایک لحاظ سے. پیدا ہی تیرے لیے ہوا, مروں گا بھی تیرے لیے. اللہ نہیں ہے, فیملی نہیں ہے, دوست نہیں ہے, جاب نہیں ہے, کریئر نہیں ہے, فرینڈز نہیں ہے, اور اس کی زندگی میں اور دنیا کا غم ہوئی. دوسری بات ہے ویژن کو کانکر کرنے کی جستجو نہیں ہے. ویژن کو کانکر کرنے کی جو یہی ویژن بن گئی ہے نا, میرے خیال یہی ویژن بن گئی ہے, یہی تھا, وہ ویژن بن چکی ہوئی ہے اصل میں. مسئلہ یہ ہے اس لیے وہ اس کو لوز نہیں کر رہا, وہ اس ویژن سے جڑے ہوئے اپنے عشق اپنے کمال کو لوز کر رہا ہے, وہ اپنی ایکچولائزیشن کو لوز کر رہا ہے اور اس عورت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایسے پھول بوٹے لگ گئے ہوں گے جو کسی اور عورت کے پاس نہیں ہوں گے. فیل نہ کر جائے. میں اس کو افینڈ نہیں کر رہا, میں اسے حوصلہ دے رہا ہوں کہ اللہ سینے تو سینے ہیں, وہی سینے سے جو, اور یہ ظاہر سے تھوڑی محبت ہوتی ہے, اصل تو سیرت سے محبت ہوتی ہے. ظاہر تو 10 15 20 دن 6 مہینے 1 سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے انسان. واٹ میٹرز از دا ہارٹ, تالیف القلب. کہ جمال بھی ختم ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ہاں, تو آپ جب بوڑھے ہو جائیں گے عدیل بھائی تو پھر آپ کی بیگم آپ کے بڑھاپے سے تو محبت نہیں کر سکیں گی نا. گریس آئی تھی, گریس کا تو پتہ نہیں ہے. لیکن بہرحال in a nutshell that is کہ he made it. کل ہم نے بنایا ہوا ہوتا ہے, وہ اصل میں کل نہیں ہوتا. نہیں, اگر ہم کسی بھی جز کو اگر ہم کل تصور کر لیں گے, یہی فساد ہے. اور جز اگر کسی انفیٹ ہوگا تو زنا آپ کے دین میں بھی یہی ہے. آپ نے تبلیغ کو کل بنایا, ڈپریشن کریٹ ہو گیا, اب نہیں ہو رہی. میرے حساب سے امید ہے آپ لوگوں نے سیشن کو انجوائے بھی کیا ہوگا, نوٹس بھی بنائے ہوں گے, آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات بھی ملے ہوں گے. کچھ سوالات اگر رہ گئے ہوں تو بہت بہت معذرت, کیونکہ ہمارے سامنے تقریباً 2000 سے اوپر کامنٹس ہیں, جس کو سب کو ہم ایڈریس نہیں کر سکے اس سیشن میں. انشاءاللہ آنے والے سیشنز کے اندر ان کو ضرور ایڈریس کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں, شیخ صاحب کو اور مدرار کی پوری ٹیم کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر, اپنا بہت خیال رکھیں. آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, امید ہے شیخ صاحب ہمیں وقت دوبارہ دیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.